یہ ایسا پرابلم جو گزشتہ چند سال سے زبان زد عام ہے، ہر بندہ ڈسکس کر رہا ہے۔ یہ ایک کلاسک لبرل اکانومیز کا پرابلم ہے، کلاسک لبرل یا نیو لبرل جو پالیسیز ہیں جس میں پرائیویٹائزیشن آتی ہے، جس میں انٹرسٹ آتا ہے۔ یہ ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے یا ایک گورننس پرابلم ہے، ایڈمنسٹریشن پرابلم ہے یا ایک آئیڈیالوجیکل پرابلم ہے۔ یہ سب کا سب اصل میں اسلام کے بہت بیسک اور فنڈامنٹل اصولوں کی امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے۔ اتنی مہنگی بجلی بنا کیوں رہے ہیں؟ اگر تھرمل کے تھرو مہنگی بنتی ہے اور ایسے ذرائع ہیں جن کے ذریعے بہت سستی بن سکتی ہے تو تھرمل کے تھرو بنا کیوں رہے ہیں؟ 9 روپے 18 پیسے 9 روپے 18 پیسے آپ کی بجلی بنانے کی قیمت ہے، اور یہ ایوریج ہے۔ جو بھی سبسڈیز ہیں نا وہ بہت ہی تھوڑی کئی غریبوں تک پہنچتی۔ 1% ایلیٹ ڈالر ٹرمز میں تقریباً $17.4 بلین سالانہ سبسڈیز اور پریولیج کی مد میں کھا رہے ہیں۔ تقریباً 25 میگا واٹ ہماری لائنز برداشت کر سکتی ہیں اور 45 میگا واٹ انسٹالڈ کیپیسٹی یہ پرائیویٹ بدماش IPPs جو ہے نا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ہم سے کیپیسٹی پیمنٹ لے رہے ہیں۔ انہوں نے انرجی کے سیکٹر کو پرائیویٹائز کیا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کے اندر نا ہم نے پہلے بھی بتایا کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن نہیں ہے، اسلام کی ریگریسو ٹیکسیشن نہیں ہے۔ تو جب آپ اس طرح کی چیز میں پروفٹ لیتے ہیں تو وہ پروفٹ آپ بیوہ سے بھی لے رہے ہیں، وہ پروفٹ آپ بیمار سے بھی لے رہے ہیں، وہ آپ بچے سے بھی لے رہے ہیں، وہ آپ ہر ایک سے لے رہے ہیں۔ وہی IPPs تھے، وہی اپنے ہی بینکوں سے قرضے لے رہے تھے اور جو سود بن رہا ہے وہ بھی انہیں کی اپنی جیب میں جا رہا ہے۔ جو چیز حکومت کی رسپانسبلٹی تھی حکومت نے وہ کیسے آؤٹ سورس کر دی۔ اصل سولوشن کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے اس انرجی کو یا اس کرٹیسزم کو اس طرف ڈائیورٹ کرنا چاہتی ہے کہ یار یہ لوگ ہیں جو کہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، وہ آپ کی بجلی کا جو ہائی بلز ہیں ان کی ذمہ دار ہیں۔ سوال بہت بڑا یہ ہے کہ ان IPPs کے ساتھ کانٹریکٹس کیوں نہیں ختم کیے جا سکتے؟ یہ ایسی چیزیں جو کہ صرف مڈل کلاس یا سیلریڈ آدمی کو امپیکٹ نہیں کری، ایسے آدمی کو بھی امپیکٹ کری جس کی تنخواہ 20,000 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، دا پرابلم آف الیکٹریسٹی شاید ایسا پرابلم، ون آف دا مینی پرابلمس ان پاکستان، لیکن یہ ایسا پرابلم جو گزشتہ چند سال سے زبان زد عام ہے، ہر بندہ ڈسکس کر رہا ہے اور اب تو صرف ڈسکس نہیں کر رہا، ہر بندہ سفر ہو رہا ہے، تنگ بھی کر رہا ہے، اور اتنا زیادہ یہ بڑھ چکا ہے کہ کچھ لوگوں کی یا تو سیلری کا بہت ہی میجر پرسنٹیج یا پوری سیلری کچھ کیسز میں بجلی کا بل لے آتا ہے اور لوگوں کو ادھار لے کے بجلی کے بلز پے کرنے پڑ رہے ہیں، اور اس کے جو دوسرے ریپریکیشنز ہیں انڈسٹری کے اوپر، پروڈکٹیوٹی جس کی وجہ سے کم ہو رہی ہے، انڈسٹری سفر کر رہی ہے، وہ اس کا تو الگ ہی وہ ہے پرابلم۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے کشمیری بھائیوں نے احتجاج کر کے کچھ اپنی باتیں منوا لیں، لیکن باقی ملک اب سوچ رہے ہیں کیا کریں، کیا ہم بھی اسی ٹریک کو یوز کریں، کیا اس کا فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، لیکن ایک پرابلم ہے یعنی، اور اس کا سولوشن جو ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے کہ کیا سولوشن کریں۔ بہت سارے ابھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کہ کیا میتھس ہیں۔ تو مین پرابلم یہ ہے کہ کیا یہ ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے یا ایک گورننس پرابلم ہے، ایڈمنسٹریشن پرابلم ہے یا ایک آئیڈیالوجیکل پرابلم ہے، اور انشاءاللہ آج کی ہم پوڈ کاسٹ کے اندر ہم کوشش کریں گے، انفیکٹ یہ میرا سوال بھی آپ سے، کہ کیا ہم یہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ یہ پرابلم جو ہے یہ آئیڈیالوجیکل پرابلم ہے اور یہ اسلام کے نفاذ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ہے؟ بالکل جی، میرے خیال میں ہم انشاءاللہ آج اس جو ہماری ڈسکشن ہے گھنٹے کی، ہوپ فلی اس سے زیادہ نہیں ہوگی، تو اس میں ہم یہ نہ صرف اسٹیبلش کر پائیں گے کہ یہ جو مسئلہ ہے بجلی کا، پورا الیکٹریسٹی کرائسس، چاہے وہ ہم لوڈ شیڈنگ کی بات کریں، چاہے ہم سرکولر ڈیٹ کی بات کریں، چاہے ہم کیپیسٹی پیمنٹ کی بات کریں، چاہے ہم نیٹ میٹرنگ کی بات کریں، سولر آ رہا ہے سولر جا رہا ہے، یہ سارا کچھ، یہ سب کا سب اصل میں اسلام کے بہت بیسک اور فنڈامنٹل اصولوں کی امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے۔ سو دس از اے ہیوج اسٹیٹمنٹ، آئی نو، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر یہ بات اسٹیبلش ہو جائے گی، اور نہ صرف یہ اسٹیبلش ہوگا بلکہ ساتھ میں یہ اسٹیبلش ہوگا کہ یہ جو پرابلم ہے اس وقت الیکٹریسٹی کا، یہ ایک کلاسک لبرل اکانومیز کا پرابلم ہے، کلاسک لبرل یا نیو لبرل جو پالیسیز ہیں جس میں پرائیویٹائزیشن آتی ہے، جس میں انٹرسٹ آتا ہے، جس کے اندر اپنے لوگوں کو فائدہ دینا، اس میں ایلیٹ کیپچر آتا ہے، کہ یہ اصل میں اس کی وجہ سے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور انہی سے علاج ایکسپیکٹ کرنا انتہائی بیوقوفی کی بات ہے۔ تو اگر آپ کا خیال ہے کہ یہی لوگ جنہوں نے کہ یہ مسئلہ پیدا کیا ہے، جس نظام نے یہ مسئلہ پیدا کیا ہے، جس سوچ نے یہ مسئلہ پیدا کیا ہے، اسی سوچ سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹویک کر کے تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر، تھوڑا ٹیکس بڑھا کے، تھوڑی پابندیاں لگا کے ہم حل نکال لیں گے، ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے لسنرز کو آج
تھوڑا سا صبر سے اس گمبھیر مسئلے کا جو ہم مسئلہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے ڈیٹیل میں اور وتھ فیکٹس اینڈ فگرز کریں گے اور سارا بڑا ویل ریسرچڈ ہے. میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ maybe I don't have so much authority to talk about any other subject than this. Why? Because I'm an electrical engineer by education. میری بیچلرز, میری ماسٹرز, میں اس سبجیکٹ کو پڑھاتا ہوں. میری اس سبجیکٹ کے اوپر پبلیکیشنز ہیں. پی ایچ ڈی بھی تو اکنامکس میں تھی. میری پی ایچ ڈی بھی مور اور لیس ٹیکنیکل چینج کے اندر ہے, ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ان چیزوں کے اندر. بالکل ایسا ہی. تو یہ بہت ریلیونٹ. اور ساتھ میں میرا بیٹا ایک سولر انسٹالیشن کمپنی بھی رن کر رہا ہے. سو فرام دیٹ پرسپیکٹو بھی میں چیزوں کو دیکھتا ہوں ایک بزنس کے حوالے سے بھی. سو آئی تھنک ریئلی. اور لیکن آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو پریزنٹ اوپینینز ہیئر. تو یہ سارے فیکٹس ہیں, یہ سارے نمبرز ہیں, یہ پاکستان کے مختلف کبھی اکنامک سروے کی, کبھی کسی کی ریسرچ. تو جو کچھ آج پریزنٹ ہوگا سو اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ہیوی ان نمبرز سم ٹائمز, لیکن بیئر ود اس, آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ مسئلہ کیا ہے. تو صاحب آپ نے تو شروع میں مینشن کر دیا کہ آپ جو ہے وہ سولر انڈسٹری سے وابستہ ہیں, تو یہ نہ ہو کہ لوگ ہمیں اس چیز کو اس طرح سے لیں کہ ہم ایٹ دی اینڈ سولر کو سولوشن پریزنٹ کریں گے اور اپنی کمپنی کا ہم نہیں کریں گے. ہم نہیں کریں گے. ایک تو ہم سولر کو سولوشن بھی نہیں چلیں کریں گے, ٹھیک ہے, ایون دو کافی حد تک ہے, لیکن ایسا نہیں ہوگا. اور نہیں, کمپنی کا تو نہیں ہے, اس میں کوئی نہیں. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ ول ڈیلو انٹو دی ٹیکنیکلٹیز آف دی میٹر, لیکن یہ بات ضروری ہے کہ کہنا کہ یہ ایک ٹیکنیکلٹیز اس کی انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے, اس کے تمام اینگل سمجھتے ہوئے, اصل میں اس کا جو سولوشن ہے, جو اصل میں جو پرابلم ہے, یہ ایک ایڈولوجیکل پرابلم ہے, نہ کہ صرف ایک ٹیکنیکل پرابلم کہ کہیں ٹرانسمیشن کا پرابلم ہے, یا کہیں تار میں بجلی پوری نہیں آ رہی, یا ہمارے جنریٹرز جو ہیں وہ نہیں کر رہے, یا ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں کہ ہم الیکٹریسٹی بنا سکیں, یا ہماری جو ہے وہ اکانومی کے اندر صرف پرابلم ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم ان کو بلس کو پے کریں. تو ایکچولی اٹس مچ مور دین دیٹ. تو انشاءاللہ ہم اس کو شروع کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اگر ہم بالکل اگر شروع میں بات کریں کہ ایک بریفلی اگر ایک لے آؤٹ دیں کہ پرابلم ہے کیا, یعنی ہم کچھ ایسی چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں جو کہ لوگوں کے اندر جو انڈرسٹینڈنگ ہے, یا جو وہ ایسی چیزیں جو کہ ہمیں حکومت ہمیں بتاتی ہے, جو کہ پالیسی میکرز ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ پرابلمز ہیں, اور یہ بس اس طریقے سے ایک بیانیہ ہے. جی نیریٹو کیا ہے؟ بہت زبردست. تو ایک بیانیہ ہے, اور وہ بیانیہ میں سمجھتا ہوں کہ 9 myths کے اوپر کھڑا ہے. تو ہم جو ہے نا کوئکلی جو ہے نا ان 9 myths کو بتاتے ہیں اور ان کو ساتھ ساتھ رد بھی کرتے ہیں, پہلے مختصراً اور پھر اس کے بعد آگے چل کے انشاءاللہ ڈسکشن میں ڈیٹیل. myth number 1, پہلا myth کیا ہے جی؟ الیکٹریسٹی جنریشن جو ہے وہ ایکسپینسو ہے. یعنی جب ہمارا بل آتا ہے, اچھا اب ہم ویوز کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت تقریباً آپ کا بل جو ہے, آپ کو حکومت بھلے بتائے کہ 38 روپے کا یونٹ ہے اور 39 روپے کا یونٹ ہے, لیکن اصل یونٹ کی قیمت تو یہ ہے کہ آپ اپنا بل دیکھیں اور اپنے بل کی جو ٹوٹل رقم ہے اس کو ٹوٹل یونٹس کنزیوم سے تقسیم کر دیں, تو آپ کو پتہ لگے گا. تو اس وقت اسلام آباد کے ایک ایوریج گھرانے کا اگر آپ یہ کام کریں تو تقریباً 60 روپے کے قریب ریزیڈینشیل بل ہے, یعنی 60 روپے یونٹ آپ کو پڑ رہا ہے. میں اپنے لسنرز کو دعوت دیتا ہوں, بڑی چھوٹی سی ایکسرسائز بھی کر لیں, ہمارے بھی نالج میں اضافہ ہوگا. آپ لوگوں نے تو شاید کبھی, بہت سے لوگوں نے, یوتھ نے, میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ سوال پوچھتا ہوں, تو ہماری یوتھ جو ہے نا, میں نے جب سوال پوچھا تو میری کلاس میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا, انہوں نے اپنا بل نہیں دیکھا ہوا تھا, کسی کو نہیں پتا تھا کہ ہمارا اس مہینے کا پچھلے مہینے کا کیا بل ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. یوتھ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ان کے ماں باپ جو ہیں اپنا پیٹ کاٹ کے, جیسے آپ نے کہا, اپنی آدھی کبھی کبھی پوری تنخواہ لگا کے بجلی کا بل بھر رہے ہیں, تو ان کو پتا ہونا چاہیے. تو اب ہم اس وقت دعوت دیتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کریں کہ جائیں اور اپنے ٹوٹل بل کے اماؤنٹ کو ڈیوائڈ کریں ٹوٹل یونٹ سے, اور کامنٹس میں لکھ دیں, ہمارے پاس وہ فگر آ جائے گی. تو میرے خیال میں آپ دیکھ لیں گے کسی کا 50-55 بہت بھی کم ہو, تو جن کے سنگل فیز میٹرز لگیں جس میں سلیبس کا سسٹم ہوتا ہے, جو کہ اگر وہ اس بریکٹ کے اندر آ رہے ہیں جو بہت کنزیوم کم کرتے ہیں, 100 سے 300 یونٹ آن ایوریج. جو مڈل کلاس ہے وہ 300 سے اوپر ہی یونٹس کنزیوم کرتی ہے. اگر ایک 2 کمرے کا مکان ہے, 5-6 لوگ ہیں, تو اتنے ہو جاتے ہیں. آپ کا جو ہے نا کوئی 55-60 پر یونٹ آپ کا ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن کر کے یہ بھی. اور obviously یہ کیونکہ یہ اتنا والیٹائل ہے, اتنے ویریبل ہے کہ ہر مہینے اس کی پالیسی چینج کر رہے ہیں, بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. ابھی پھر آ رہا ہے کہ جولائی میں 20-25% اس کا انکریز ہو جائے گا. اور آپ کا بل جو ہے آپ کا 3 مہینے تک تو جان نہیں چھوڑتا, یعنی اپریل کے بل کے جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں وہ جون میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب آپ کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ خوش ہو جائیں گے کہ جی میں نے تو 50 روپے یونٹ لیے یا 40 روپے یونٹ لیے, 4 روپے وہ بعد میں اور ایڈ کر کے 44 روپے کر دیں گے اس کو. ٹھیک ہے, تو اب تو پہلا متھ جو ہے وہ یہ ہے کہ بجلی جو ہے وہ بنانا ایک ایکسپینسو کام ہے. اس متھ کو میں توڑنے کے لیے نا چند چیزیں اپنے ویورز اور لسنرز کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلی چیز, سچ مچ میں حقیقت میں جو 2023 کا جو فائنینشیل ایئر تھا اس میں بجلی کے یونٹ بنانے پہ, یعنی 55-60 پرائس ہے, بجلی کے یونٹ بنانے پہ کیا خرچہ آیا ہوگا؟
اگر ہم پے کر رہے ہیں اراؤنڈ 60 ان ریزیڈینشیل، کمرشل میں یقیناً 70-75 روپے ہوگا، بالکل کمرشل میں 75 کے مے بی انڈسٹری کے لیے تھوڑا سا 5-10 روپے سستا ہو. تو اگر ہم 60 روپیز پے کر رہے ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ریزنیبل جو جنریشن کاسٹ ہونی چاہیے، چلیں یار وہ 30-40 روپیز ہوگی، اس کے اوپر 20% جو ہے وہ ٹیکسز ہوں گے یا کوئی کمائی شمائی ہوگی. تو آپ کو پتا ہے 9 روپے 18 پیسے 9 روپے 18 پیسے آپ کی بجلی بنانے کی قیمت ہے، اور یہ ایوریج ہے. اب یہ آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ کیا. تو ایوریج سے کیا مراد ہوئی؟ لوگ سوچیں گے کہ شاید یہ میں کم سے کم بتا رہا ہوں، نہیں، یہ ایوریج بتا رہا ہوں. کم سے کم بھی سن لیں، زیادہ سے زیادہ بھی سن لیں تاکہ کلیئر ہو جائے. تو کم سے کم آپ کی جو ہے نا ہائیڈل یعنی پانی سے بنتی ہے وہ 17 پیسے پر یونٹ بنتی ہے. 17 پیسے، روپے نہیں جی، پیسے، یعنی روپے کی بھی نہیں ہے، 20 پیسے کی بھی نہیں ہے، 17 پیسے. پھر اس کے بعد آپ کی نیوکلیئر کی بنتی ہے جو کہ 1 روپے 16 پیسے کی بنتی ہے پر یونٹ. پھر آپ کی بنتی ہے کول کی، اور کول کی 14 روپے 11 پیسے. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو تھر کی کول ہے اس کے علاوہ آپ امپورٹڈ کول ڈالروں میں منگوا کے بھی استعمال کر رہے ہیں، وہ آپ کو پڑتی ہے مہنگی. اور اس میں بہت ساری ہمارے جو بھائی ملک ہے افغانستان، وہاں سے آتی ہے. تو یہ ہمیں وہ مہنگی پڑتی ہے. ہمارا جو اپنا کوئلہ ہے جو اس کی ہمیں بہت سستی پڑتی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں وہ بھی بہت ہی پولیٹیکل اور اس کی وجہ سے نہیں اس میں سے زیادہ جنریشن ہو رہی اور نہیں بنائی جاتی. پھر ہمیں جو گیس کی پڑتی ہے وہ بھی تقریباً کوئی 15 روپے 76 کی. پھر ہمیں جو LNG کی پڑتی ہے وہ تقریباً کوئی 25 روپے، کیونکہ وہ امپورٹڈ ہے. وہ امپورٹڈ LNG امپورٹڈ ہوگی تو ایک دم 10 روپے اس میں بڑھ گئے. پھر ہم کچھ ایران سے لیتے ہیں بجلی کے یونٹ، وہ ہمیں تقریباً 23 روپے کے. اسی میں کہیں تھوڑے سے بگاس کے ہیں جو یہ بایو گیس جس کو ہم کہتے ہیں، بایو اس سے بنتی ہے، تو وہ تقریباً ہمیں 7 روپے 95 پیسے 8 روپے کی پڑتی ہے. اور پھر ہم آ جاتے ہیں جی فیول آئل کی طرف. اب آپ سوچیں گے کہ شاید فیول آئل جو ہے نا وہ ہمیں 100 روپے کی پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے ایوریج فیول آئل والی بھی ہمیں 30 روپے کی پڑ رہی ہے. اور بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے کہ ہم اس کی ویٹ دیکھنے ہوئے کہ ایگزیکٹلی انرجی مکس ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے. تو یہ ہمارے یہ سچویشن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مت ہے کہ بجلی ایک مہنگی چیز ہے، جنریشن کی کاسٹ زیادہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، رادر اٹ از، اس میں بہت کچھ اور شامل ہے جس کے لیے آپ یہ پروگرام دیکھتے رہیے. جی سیکنڈ مت کی طرف آ جاتے ہیں. الیکٹریسٹی از ایکسپینسو بیکاز پیٹرول از ایکسپینسو. تو سب میں پچھلی پوائنٹ کو ایک بار ری ایٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے گیس کی بات کی، بایو گیس کی بات کی، پیٹرول کی بات کی، کول کی بات کی، آپ نے سولر کی بات بھی کی، آپ نے ونڈ کی اور سولر کی آپ مکس کر کے اگر آپ نے آگے ڈسکس کرنا ہے تو اوکے. لیکن میں ونڈ اور سولر کا ذہن میں رکھیں، اس کو جنریشن کی کوئی کاسٹ نہیں، فری ہے ایگزیکٹلی. تو اس کو تو لگانے کی اس کی کیپٹل ایکسپینڈیچر تو ہے، لیکن جو ہم یہاں پہ بتا رہے ہیں جس طرح ڈیم بنانے کے بھی ہیں، لیکن اس کی کوئی انپٹ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی تیل نہیں ڈلتا، کوئی اس کے اندر کچھ نہیں ڈلتا، سب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ہوا بھی فری دے رہے ہیں اور گیس وہ دے رہے ہیں. اچھا، تو آن ایوریج ہم نے نکالا کہ کچھ 25 روپے کی چیزیں. تو ایوریج جو یونٹ کی جو کاسٹ ہے جو اس وقت پڑ رہی ہے ہمیں حکومت کو یا جو بھی اوور آل ملک کے اندر جو ایوریج کاسٹ پڑ رہی ہے پر یونٹ، وہ 9 روپے کچھ اور کچھ پیسے، 9 روپے 18 پیسے. اور ہم لے رہے ہیں، یاد رہے کہ ہم لے رہے ہیں تقریباً 60 روپے کی. اوکے، اگلے پوائنٹ میں چلتے ہیں. ہم نہیں لے رہے، ہم دے رہے ہیں. جی اچھا. پھر اس کے بعد سیکنڈ میتھ یہ کہ الیکٹریسٹی جو ہے وہ ایکسپینسو ہے اس لیے کہ پیٹرول مہنگا ہے. اب اس پہ تھوڑا سا سوچیں آپ، اگر تو ہماری ساری کی ساری انرجی بن رہی ہوتی پیٹرول سے، الیکٹریسٹی، تو ہم پھر کہتے کہ یہ مہنگا ہے اور یہ ایک ریزنیبل آرگیومنٹ ہوتا. لیکن اگین انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو تھرمل ہے نا، تھرمل پورشن، جب میں تھرمل کہتا ہوں تو اس میں پرائمریلی گیس، کوئلہ اور تیل، تمام پیٹرول وغیرہ جو جلانے کے بعد، یہ 3 شامل ہے اس کے اندر پرائمریلی. تو پہلی بات یہ ہے کہ 60% سے کم ہماری جو انرجی مکس ہے وہ تھرمل ہے، 58 پوائنٹ سمتھنگ. پہلی بات تو یعنی کہ تقریباً 40% سے زیادہ تو تھرمل ہے ہی نہیں، وہ تو اس کا تو تعلق پیٹرول کی قیمت سے بالکل ہی کوئی نہیں. اب اس 58% کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو 40% تو گیس سے بن رہی ہے، 40% آپ کی بن رہی ہے گیس سے، اور آپ کی جو ہے وہ 17% جو ہے بن رہی ہے آئل سے، ٹھیک ہے، اور 14% آپ کی کوئلے سے. اگین کوئلہ بھی ایک ایسی چیز جس پہ کہ ہم اپنے پہ بھی شفٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں ابھی تک کر چکا ہونا چاہیے تھا. اور دوسری طرف گیس ہے، اس میں بھی انفارچونیٹلی ہماری لوکل گیس کم ہو رہی ہے، ریزروز کم ہے، وٹ ایور دی ریزن ہے، اس پہ بھی ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کو امپورٹ کریں. تو پوائنٹ لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سارا بھی تیل ہوتا تو اٹس جسٹ 60%. یہ تو تیل ہے ہی نہیں، تیل کے بیچ میں کافی کم تعداد. اچھا، 60% فاسل فیولز کے تھرو ہے.
बिजली की बात करें तो आपकी बिजली मुनक़ता तो नहीं होगी? जी बिल्कुल, मेरी बिजली मुनक़ता हो गई थी। अच्छा, 60% हम फॉसिल फ्यूल्स या थर्मल के थ्रू बना रहे हैं और 40% हम दूसरी चीज़ों से बना रहे हैं जो कि लो कॉस्ट हैं, हाई कॉस्ट हैं। अच्छा, हम इंशाल्लाह अगली मिथ की तरफ चलते हैं, लेकिन पहला यहाँ एक सवाल ये और जनरेट होता है जो कि हम आगे आंसर करेंगे, वो ये कि हम इतनी महंगी बिजली बना क्यों रहे हैं? अगर थर्मल के थ्रू महंगी बनती है और ऐसे ज़राए हैं जिनके जरिए बहुत सस्ती बन सकती है, तो थर्मल के थ्रू बना क्यों रहे हैं? बहुत अच्छा आगे जाएगी। बहुत अच्छा पॉइंट किया। तो फिर उसमें मैं आगे आपको ये बताऊं कि अभी भी हम इवन दो हम बहुत निगलेक्टफुल थे, हमारी गवर्नमेंट्स बहुत निगलेक्टफुल थी टुवर्ड्स हाइडल, और हम जानते हैं कि कोई बड़ा डैम नहीं बना अनफॉर्चुनेटली, शायद तरबेला के बाद से छोटे मोटे उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए, तो 25.8 26% तकरीबन अभी भी हाइडल है, जो कि कितने की पड़ती है आपको याद रहा? 0.17 17 पैसे की, 17 पैसे की, ठीक है। तो ये आपकी, फिर इसी तरीके से न्यूक्लियर की है 8.6 हमारी जो है वो न्यूक्लियर परसेंटेज वाइज 8.6% हमारी बिजली जो है वो न्यूक्लियर से आ रही है, ठीक है। और बाकी जो है ना तकरीबन 6.8% बाकी उनसे आ रही है, जिसमें सोलर और विंड बिलखसूस और थोड़ा सा बगास या बायोगैस। यहाँ पे ये कहना भी जरूरी है कि इवन जो सबसे महंगा जो तरीका है जो थर्मल का या फॉसिल फ्यूल्स का है, वो भी ऑन एवरेज उसकी जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि 25 रुपीज़ से ज़्यादा की पड़ती होगी पर यूनिट, ठीक है। तो ये बात याद रखना जरूरी है कि अगर 60% हम थर्मल यानी महंगी बिजली बना रहे हैं, वो भी 25 रुपए या 30 रुपए उसकी ऑन एवरेज पर यूनिट कॉस्ट बनती है। ऐसा नहीं कि वो बहुत ऊपर जा रही है वो भी। ठीक। नेक्स्ट मिथ बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, नरेटिव है ना, नरेटिव है कि बिजली इसलिए महंगी है कि लोग चोरी करते हैं। जी हाँ। कितने लोग हैं हमारे लिस्टर्स में जो ये समझते होंगे कि चोरी की वजह से? मैं क्विक एक फिगर देता हूँ, थेफ्ट और नॉन रिकवरी दोनों डाल देते हैं। थेफ्ट यानी कि लोगों ने कुंडे डाल के बिजली चला ली, नॉन रिकवरी के बिल ही नहीं पे किया, फौत हो गए, नहीं पे किया, बिजली कट गई, मीटर चला गया, कुछ और करते रहे। ये सारा कुछ मिला के हमारा जो 60 रुपए का यूनिट है जो हमने इस वक्त स्टैंडर्ड ले लिया है, आपका क्या ख्याल है अगर ये खत्म हो जाए या इस 60 रुपए के अंदर कितने रुपए इस चीज को जाते अगर नॉन रिकवरी खत्म हो जाए, रिकवरी 100% रिकवरी होना चाहिए, जो थेफ्ट है वो खत्म हो जाए, या इसकी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ रुपीज इस 60 रुपए में क्या है? यानी हमें तो ये लगता है ना, हमें बताया गया है कि असल कॉस्ट तो यही है, यानी शायद पता नहीं 30 रुपए हम इसमें चोरी के दे रहे हैं। दुनिया के हर मसले को बताया था कि हमारे अंदर मसला है और सरकार बताती है 2 रुपए 32 पैसे। ये डॉन की रिसर्च है, बड़ी डिटेल, हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर भी कर देंगे। 2 रुपए 32 पैसे आपका यूनिट सस्ता हो जाएगा सिर्फ अगर आप सारी चोरी खत्म कर दें और आप सारी की सारी नॉन रिकवरी खत्म कर दें। हमें तो बताया था कि सारा मसला वो इसलिए कि सारा मसला भी आपको बताते हैं किस चीज, लोग टैक्स नहीं देते, लोग बिल नहीं देते, इसलिए सारा मसला है। नहीं, तो ये आपका अपना कसूर है, लोग कहते नहीं, बिल्कुल गलत। मिथ नंबर 4, इलेक्ट्रिसिटी इसलिए महंगी है क्योंकि लाइन और कम्युनिकेशन लॉसेस है। तो जो इंजीनियर्स अभी बैठ के मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं वो फौरन सोच रहे हैं कि नहीं ये जो है ना डॉक्टर साहब छोड़ गए इस चीज़ को कि ट्रांसमिशन लॉस होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होता है। 4 रुपए 93 पैसे। यानी एक तो पहली बात यह कि ये सिर्फ मुसलमानों के यहाँ नहीं होता, ट्रांसमिशन लॉस हर एक यहाँ होता है, ये एक चीज़ है। ठीक है, हमारा थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ी सी इनएफिशिएंट सिस्टम होगा, पुरानी तार होगी, पूरा कॉपर नहीं होगा, अच्छे तरीके से डिज़ाइन नहीं हुई होगी, लोड उसके ऊपर ज़्यादा होगा, I²R लॉसेस, गर्म हो जाती है तार, बिजली जो है ना गर्मी हीट बन के निकल रही है। लेकिन ये सब जगह होता है। तो हमारा अगर ये सारा भी ख़त्म कर दें, जो कि हो नहीं सकता, बट टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये 4 रुपए 93 पैसे नहीं 5 रुपए आपके बिल में इस चीज़ के 5 रुपए पड़े। तो अगर किसी मुल्क में दुनिया में 0% नहीं होगा, 0 रुपये नहीं होगा, कहीं 1% होगा, कहीं 2 रुपये होगा, लेकिन कुछ ज़्यादा ही होगा मेरे ख्याल में। तकरीबन कोई हम जो है ना मैक्सिमम ये कर रहे होंगे कि अगर हम इसको 2.5 रुपए तक नीचे ला सकते होंगे, इससे नीचे आई डोंट थिंक लाया जा सकता। ठीक है। फिर उसके बाद मिथ नंबर 5, इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफिशियल्स गेट फ्री यूनिट्स। ये भी एक बड़ा नैरेटिव है जो आप फ्री में देते हैं। मैं इस पर एक बात कहना चाहूंगा, देखिए ये एक सेपरेट डिस्कशन है कि किसको फ्री मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी भी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, और हम इस हक में नहीं है। कहते हैं कि भाई जो जिसका हक बनता है आप लोगों को तनख्वाह दें और फिर उसके बाद जो है ना वो अपने उस हिसाब से जो भी वो चीज़ खरीदना चाहते हैं, और एक बिल्कुल सेपरेट मौजूद है कि उनको ये पर्क्स मिलने चाहिए। लेकिन असल बात ये है कि ये बात गलत है। ये बात गलत इस तरह है कि किसी को भी अगर फ्री मिल रही है तो ये तो उसके इदारे के उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो लोगों की जेब से इनडायरेक्टली तो जा रही है, लेकिन डायरेक्टली उसको वो इदारा पे कर रहा है। एग्जैक्टली वो बंदा जेब से नहीं दे रहा है, लेकिन इदारा उसकी जगह पे कर रहा है। तो मतलब आप ये तो कह सकते हैं कि हमारे बजट पे बर्डन है, लेकिन डायरेक्टली हमारे बिल में यूनिट इसलिए महंगा हुआ है, ये बात कहना गलत है। ठीक है। फिर उसके बाद मिथ नंबर 6 के गवर्नमेंट्स मेक अ नेट लॉस इन इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द ह्यूज सब्सिडीज। अब देखें, सब्सिडीज की जब बात आती है तो ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि हुकूमत जो है वो हल्की फुल्की सब्सिडी तो देती है,
ٹھیک ہے, کہیں پہ جو غریب کنزیومر ہیں ان کو یونٹ سستا کر کے دے دیا. لیکن 2-3 باتیں سوچیں. پہلی بات, کیا حکومت اپنی جو جنریشن کاسٹ ایوریج اس سے نیچے بھی یونٹ بیچتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس وقت کسی کو بھی پاکستان میں 9 روپے 18 پیسے سے سستا یونٹ مل رہا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ لاس تو کوئی ہے ہی. یہ بات یعنی اگر آپ وہاں پہ فورگو کر رہے ہیں تو آپ اپنا کوئی ٹیکس کر رہے ہوں گے, کوئی انٹرسٹ کا پیمنٹ کر رہے ہوں گے, کوئی کیپیسٹی پیمنٹ کر رہے ہوں گے, لیکن آپ اصل میں آپ جو جنریشن کاسٹ ہے وہ اس وجہ سے اپ نہیں ہو رہی کیونکہ آپ جنریشن کاسٹ تو پوری ریکور کر رہے ہیں, جو اس کو آپ سب سے سستا یونٹ بھی دے رہے ہیں. آپ مفت تو نہیں دے رہے کسی کو بھی, ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسری چیز یہاں پہ ایک سمجھنے والی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم جس ملک کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان, اس کے اندر ہم بھولیں نا کہ جو بھی سبسڈیز ہیں نا وہ بہت ہی تھوڑی کئی غریبوں تک پہنچتی ہیں. اور اصل میں ایک ٹرم انٹروڈیوس ہوئی, مشہور کی گئی پچھلے 2-3 سال سے, ایلیٹ کیپچر. تو ایلیٹ کیپچر کے اوپر بڑی ہی ایک زبردست ریسرچ ہوئی, اور اس ریسرچ کے مطابق پاکستان میں جو 1% ایلیٹ ہے, یہ کون لوگ ہیں آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, 1% ایلیٹ ڈالر ٹرمز میں تقریباً $17.4 بلین سالانہ سبسڈیز اور پریولیج کی مد میں کھا رہے ہیں. To put into perspective, ہم 1 بلین 2 بلین کے لیے IMF کے سامنے ہر سال ناک رگڑتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات, ٹو پٹ اٹ فردر انٹو پرسپیکٹو, یہ جو اماؤنٹ ہے یہ آپ کا تقریباً آدھا بجٹ ہے. جی ہاں, یہ اماؤنٹ جو وہ لوگ کھا جاتے ہیں طریقے سے, اور آپ کو کہیں نظر بھی نہیں آتا کہ کس طریقے سے, ٹھیک ہے, یہ آدھا بجٹ ہو گیا آپ کا. یہ آپ کا 6% آف یور GDP ہے, ٹھیک ہے, یعنی یہ اماؤنٹ آپ کا 6%. اور مزید ایک میں چیز بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا, جن 1% کی بات ہو رہی ہے, ان 1% کو بھی آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ لوگ, یہ ان کی کیا طاقت ہے اور ان کی اس اکانومی کے اندر کیا سے ہے. سو دس 1% owns 9% of Pakistan's overall income and 22% of Pakistan's arable farmland, جس کے اوپر آپ کچھ اگا سکتے ہیں. 22% اس 1% کی ملکیت ہے. That's actually, so اس لیے یہ سبسڈی والا آرگیومنٹ جو ہے نا, یہ اچھا نہیں لگتا کہ یہ وجہ, تو یہ ہمیں نہیں دینا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک اور متھ, اور وہ یہ مت ہے جس کو میں نے یہاں پہ بیان کرنے کی بھی کوشش کی کہ یہ سبسڈیز جو ہے نا ٹارگیٹڈ ہے ایٹ دا پور, یعنی ہم سبسڈیز دے رہے ہیں اور یہ پور پہ ٹارگیٹڈ ہے. ایک تو میں نے یہاں پہ کہا, لیکن فوراً ہی ایک بات پوچھنا چاہوں گا, یہ کیپیسٹی پیمنٹس کے نام پہ جو پیسے دیے جاتے ہیں, جن کو ہم ابھی آگے ایکسپلین کریں گے اور وہ کریں گے, یہ پور کو ہیں یا رچ کو ہیں؟ یہ کیپیسٹی پیمنٹ کس کو ہو رہی ہے؟ ہم جانتے ہیں یہ تو اصل میں ان IPPs کے مالکان کو ہو رہی ہے جو کہ اس انرجی کے سیکٹر کو پرائیویٹائز کر کے اور کچھ نہ کرنے کے پیسے لے رہے ہیں. بالکل, یعنی کچھ نہ کرنے, کوئی کنٹریبیوشن نہ کرنے کے, صرف اس بات کے کہ انہوں نے ہمیں بتا دیا, ہم جانتے بھی نہیں کہ پتہ نہیں ان کے پاس اتنی انسٹال کیپیسٹی ہے بھی یا نہیں ہے, کیونکہ اس کا بھی بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے, آڈٹ ہونا چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے, وہ بھی کچھ نہیں ہوا, بس انہوں نے کہہ دیا ہم نے لگا دیا, انہوں نے مان لیا, اور اب ان کو اس کے لگانے کے ہر مہینے پیسے دیے. ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جو کیپیسٹی پیمنٹس کی آپ نے بات کی نا کہ IPP پالیسی ہے یہ, جس کے اوپر انشاءاللہ بھی ہم آئیں گے بھی, تو پاکستان میں اس طریقے سے اپنوں کو نوازنے یا ایلیٹ کیپچر کے حوالے سے جو جنریشن جو کیپیسٹی ہے وہ پاکستان میں فگرز ہیں 41,000 میگا واٹ کے, ٹھیک ہے, اور پاکستان میں جو ٹرانسمیشن کیپیسٹی ہے وہ 22,000 میگا واٹ کی, یعنی 22,000 سے زیادہ پاکستان میں جو ٹرانسمیشن وہ ہو ہی نہیں سکتی. لیکن 41,000 یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک گاڑی خرید کے لے آئے جو ہمارے گراج میں پارک ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا سائز بڑا ہے, ٹھیک, یا ہم ایک ایسی گاڑی خرید کے لیں جو ہماری سڑکوں پہ چل ہی نہیں سکتی, یا ہم اپنی ضرورت سے زیادہ پیٹرول جو ہر مہینے خرچ کرتے ہیں اپنی جیب سے کرتے ہیں, اور وہ اس کا استعمال ہے نہیں. تو اور یہ ساری جو استعمال ہے یہ کسی اور سے نہیں, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, میں اس کو ری ایٹریٹ کرنا چاہوں گا اپنے لسنرس کے لیے. تو دیکھیں, آپ کے جو ٹرانسمیشن لائنس کا ایک انفراسٹرکچر ہے, اس انفراسٹرکچر کے اوپر آپ کتنی بجلی ایک وقت میں بھیج سکتے ہیں, اس کی ایک لمٹ ہے. دیٹ از لمیٹڈ بائی دا لاز آف فزکس, ٹھیک ہے, فزکس اس کو گورن کریے کہ اتنی کیپیسٹی وہ بیئر کر سکتے, اتنا کرنٹ جائے گا, اتنی گرمی پروڈیوس ہوگی وغیرہ وغیرہ. اب تقریباً جو میرے ذہن میں فگرز ہیں موٹی موٹی کہ تقریباً 25 میگا واٹ ہماری لائنز برداشت کر سکتی ہیں, اور 45 میگا واٹ انسٹالڈ کیپیسٹی یہ پرائیویٹ بدماش IPPs جو ہے نا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے ہم سے کیپیسٹی پیمنٹ, تو یعنی کہ وہ 20 تو ہے ہی اضافی, وہ 20 تو ان کو کہنا چاہیے اٹھا کے لے جاؤ, لیکن ہم اس کی طرف ابھی آتے ہیں, ٹھیک. اور پھر اس کے بعد متھ نمبر 8 کیا ہے جی؟ متھ نمبر 8 یہ کہ نیٹ میٹرنگ جو ہے نا وہ الیکٹریسٹی کو پور کنزیومرز کے لیے مہنگا کر دیتی ہے. آپ کہیں گے یہ مت کیسے ہے, یہ بات کیسے ہے؟ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی دیکھیں, آپ نے اپنی بجلی خود بنانا شروع کر دی ہے,
آپ نے ہم سے یونٹ لینا بند کر دیا, آپ نکل گئے, تو ہم تو پہلے ہی کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں. پہلے وہ کیپیسٹی پیمنٹ 100 کنزیومر پہ تقسیم ہو رہی تھی, 25 نے اب سولر لگا لیا, تو اب وہ کیپیسٹی پیمنٹ 75 پہ تقسیم ہو رہی ہے, وہ نمبر بڑا ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ کی وجہ سے, کیونکہ آپ چلے گئے, آپ نے اپنی بجلی بنانا شروع کر دیا, نیٹ میٹرنگ والا جو کانسیپٹ ہے, اس وجہ سے ہمیں بجلی. بہت ہی اسٹوپڈ آرگیومنٹ ہے, خاص طور پہ آگے چل کے میں بتاؤں گا, خاص طور پہ اس لیے کہ جو نیٹ میٹرنگ کے ذریعے لوگ بجلی بناتے ہیں, جب وہ حکومت کو بجلی بیچتے ہیں تو وہ یونٹ کتنے کا ہوتا ہے اس ٹائم پہ حکومت لیتی ہے؟ اس وقت وہ یونٹ لیتی ہے حکومت کوئی 22 روپے کا, 21-22 روپے کا وہ یونٹ لیتی ہے. پالیسی چینج ہوگی اب تو؟ ابھی نہیں ہوئی چینج, آئی تھنک ابھی نہیں ہوئی, نئے بجٹ میں کہہ رہے ہیں وہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ 22 روپے کی, اور حکومت بیچ رہی ہے اسی یونٹ کو. اگر ریزیڈینشیل پہ بیچ رہی ہے, ہم نے ابھی کہا آن ایوریج 60 کا بیچ رہی ہے, اگر اس پہ بیچ رہی ہے کمرشل پہ بیچ رہی ہے تقریباً 75 کا بیچ رہی ہے. تو یہ بات بھی اصل میں غلط ہے, لیکن پوائنٹ یہی ہے کہ وہ آپ کو اس جال میں سے, اس چنگل میں سے جانے نہیں دینا چاہتے. کیوں نہیں جانے دینا چاہتے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کیپیسٹی پیمنٹس دینی ہے, اور پھر وہ کم لوگوں کے اوپر تقسیم ہوگی تو ان کو وہ بوجھ زیادہ فیل ہوگا. یعنی ایک ایوریج آدمی نے اپنا جو الیکٹریسٹی کاسٹ ہے مہینے کی, اس کو کچھ کم کرنے کے لیے, کچھ کمپلیمنٹ کرنے کے لیے اس نے سولر لگا لیا کہ 5 میگا واٹ کا یا 10 kVA کا, 5 kVA کا. تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہم اپنے دوستوں کو, ہم نے لیڈس کو, جو ہم نے اتنے بڑے بڑے پلانٹس لے کے دیے ہوئے ہیں, اور وہ اس کو بند رکھنے کے کیپیسٹی چارجز لے رہے ہیں, ہر مہینے میں دے رہے ہیں, تو وہ آپ اس سے کیسے بچ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. اور دیٹ برنگز اس ٹو دا لاسٹ myth نمبر 9, اور وہ لوگوں سے ریلیٹڈ ہے بہت زیادہ. سو لوگوں کا اس وقت یہ خیال ہے کہ ہم حکومت کی جو ڈریکونین پالیسیز ہیں, ٹھیک ہے, ٹیکس لگانے کی اور یونٹ بڑھانے کی, بیس پرائز بڑھا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, کیا کہتے ہیں, نیٹ میٹرنگ پہ پابندی لگا کے گراس میٹرنگ لا رہے ہیں, یہ ساری چیز ہم سن رہے ہیں, اور لوگ سانس روک کے بیٹھے ہوئے ہیں. انویسٹر نہیں, صرف عام یوزر جس نے سوچا تھا میں نے لگانا ہے, یا جو لگا چکا ہے اور تھوڑی سی اس کو راحت کی جو ہے نا, 1-2 سانسیں نصیب ہوئیں کہ جی اب بل کم آ رہا ہے, میں یونٹ اضافی بنا لیتا ہوں, مجھ سے بک جاتے ہیں, میں اگلے مہینے استعمال کر لیتا ہوں, سانس روک کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ حکومت کی ان ڈریکونین پالیسیز کو اسکیپ کر سکتے ہیں, تو سوری, ایسا نہیں ہے. حکومت آپ کو پکڑ لے گی, حکومت آپ کو پکڑے گی, حکومت آپ کے اوپر امپورٹ پہ پابندیاں لگا دے گی, ٹیکس لگا دے گی, انورٹرز بند کر دے گی, حکومت بیٹریوں پہ پابندی لگا دے گی. تو جس کا خیال یہ ہے نا کہ ہم کوئی شارٹ کٹ, کوئی ورک اراؤنڈ ڈھونڈ لیں گے اگینسٹ دیز پالیسیز آف دا گورنمنٹ, بھائی چینج کرنا پڑے گا اس نظام کو. یہ صاف سی بات ہے. اگر آپ نے سکھ کا سانس لینا ہے, اگر آپ اپنے لیے اس دنیا کو, اس ملک کو اپنے سے زیادہ بہتر اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں, تو سولر لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو یہاں پہ آپ کو اس بات کا بھی جواب مل گیا جو آپ کو پریشانی تھی کہ شاید میں جو ہے نا انڈورس کروں گا اپنے کاروبار کی وجہ سے, تو نہیں, ایسا نہیں ہے. تو دس برنگز اس ناؤ ٹو دا نیکسٹ. اصل میں اگر ہم نے یہ بات کر لی کہ یہ تمام چیزیں متس ہیں, اور یہ جو ہمیں جو بیانیے نظر آتے ہیں, نیریٹیوز نظر آتے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے بجلی کا پرابلم پاکستان کے اندر ہوا ہے, بجلی مہنگی ہوئی ہے, اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں, یہ ساری چیزیں متس ہیں, تو ایکچولی پرابلم ہے کہاں پہ؟ زبردست. دیکھیں جی, ایکچولی پرابلم جو ہے نا, آپ نے شروع میں ایک بات کی مجھے بڑی اچھی لگی, آپ نے کہا کہ یہ ایک آئیڈیالوجیکل مسئلہ ہے. تو اس سے پہلے کہ پورے طریقے سے اس میں کود پڑیں, سٹل اس کو ذرا سا دیکھتے ہیں کہ یہ ایوالو کیسے ہوا اور آئیڈیالوجیز کیسے آپ کی پالیسیز اور ایکشنز کو شیپ کرتی ہیں. سو دیکھیں, ہم جانتے ہیں 1990s میں حکومت کو تھوڑا سا ایسے لگا کہ جی بجلی کم ہے, ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, ڈیمانڈ بڑی جلدی بڑھ جائے گی, لوڈ شیڈنگ کرنی پڑ رہی ہے, یہ کچھ مسئلہ آیا ان کے سامنے. ٹو بی ویری ایگزیکٹ, آئی تھنک اٹ واز 1993 جب یہ پالیسی بنائی گئی کہ IPPs, یعنی ہم بجلی کو پرائیویٹائز کرتے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے, گورنمنٹ کو کیا ضرورت ہے کہ ہر کام میں خود پڑے, بجلی بھی خود بنائے, اتنا بڑا ایک ہاتھی پالا ہوا ہے وابڈا ادارہ اور یہ سارا کچھ. اور ایک جی ہم اس کو پرائیویٹائز کرتے ہیں اور ہلکے ہلکے جو ہے ہم پرائیویٹ سیکٹر کو سامنے آنے دیتے ہیں, اور وہ بجلی بنائے IPPs کے نام پہ, اور حکومت ان سے بجلی خریدے گی. اب اس میں سب سے پہلے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جب انہوں نے یہ کام کیا تو یہ 2 لیولز کے اوپر ظالمانہ اور غلط تھا. ایک اسلام, سو اسلام کے بالکل کلیئرلی یہ اگینسٹ گئے جب انہوں نے یہ کیا, میں بتاؤں گا کیسے. اور دوسرا ریزن, اور ریزن کی تو انہوں نے دھجیاں اڑا دی. اسلام کو تو یہ زیادہ لفٹ نہیں کراتے, لفٹ آتے ہی نہیں ہے نا اسلام کو, لیکن انہوں نے ریزن کی بھی دھجیاں اڑا دی. تو یعنی, اور یہ سب کچھ وہ جب کر رہے تھے, تو اگر ہمارے یہ خیال ہے کہ وہ بیوقوف تھے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں وہ ان کی بیوقوفی تھی, ان سے غلطی ہوگی, نہیں 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 نہیں, انہوں نے بہت صحیح کیا اپنے لیے, انہوں نے بہت صحیح کیا اپنوں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, ٹھیک ہے, انہوں نے بہت صحیح کیا. سو یہ بالکل بائی ڈیزائن تھا.
اصل میں بیوقوف تو ہم ہیں, اصل میں بیوقوف تو عوام ہے کہ انہوں نے جو ہے نا اس وقت ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اس وقت سمجھ بھی کیوں آتی, اس وقت اگر 2 روپے کا یونٹ تھا اور یہ سب کچھ کرنے سے وہ 4 کا ہو گیا, ڈبل ہو گیا, تو لوگوں کو لگا کہ یار 2 روپے ہی تو بڑھ گئے. اور اس کا امپیکٹ بھی اوور دی ایئرز آیا نا, ایک پالیسی آئی, اس کے بعد آئی پی ویز آئے, سرکولر ڈیٹ جس کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں, ہوتے بنا. بالکل صحیح ہے. وہ ایک یہ اس کا امپیکٹ ہے 93 کا, کہ ابھی 2019 20 21 کے بعد جو ہے نا بجلی کے بل اتنے انفلیٹ ہو چکے ہیں, جس کو سنو بال افیکٹ بھی کہتے ہیں نا. تو وہ سنو بال کرتے کرتے اتنا بڑا بن گیا کہ پورا پہاڑ ہے بس. ٹھیک ہے, تو اب تو انہوں نے یہ ظالمانہ کانٹریکٹس کیے اور انہوں نے انسٹال کیپیسٹی بڑھانے کی کوشش کی. 2 چیزوں پہ انہوں نے کلیئرلی اسلام کو وائلیٹ کیا. یعنی اگر وہ اسلام کو ایک گائیڈ لائن مانتے تو یہ 2 کام وہ نہ کر سکتے. ایک, انہوں نے انرجی کے سیکٹر کو پرائیویٹائز کیا. اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اور وہ حدیث ہے المسلمون شرکا فی ثلاث, مسلمان 3 چیزوں میں شریک ہیں. المسلمون شرکا فی ثلاث, الماء والکلا والنار, پانی, پیسچرز گرین لینڈ, اور فائر. فائر کیا ہے؟ اٹس انرجی. انرجی بھی, جس بھی چیز سے آپ انرجی جنریٹ کر رہے ہیں, انرجی ریسورس. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ فقہا کہہ رہے ہیں. اور یہ فقہا یہ آئی پی پیز کے کانٹریکٹس دیکھنے کے بعد نہیں کہہ رہے, آج سے سینکڑوں سال پہلے بتایا تھا انہوں نے. تو مطلب اس مغالطے میں بھی نہ رہیں کہ یہ کوئی ابھی بات نکالے گی. سو اٹ از, یہ انرجی ریسورسز کی بات ہو رہی ہے. یہ آپ کے جو ہے نا کچھ ایون آگے چلیں تو کچھ احادیث جو ہے نا آپ کو معدنیات وغیرہ کے حوالے سے بھی یہ سب کچھ بتاتی ہیں. تو جو چیز اس طریقے سے زمین سے نکل رہی ہے وہ سب کی ملکیت ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ میری ہے, یہ میرے پاس ہے اور یہ میں بیچ سکتا ہوں اور میں یہ کر سکتا ہوں. سو ناؤ وین آئی سے کہ یہ پرائیویٹائز نہیں ہو سکتی. وٹ ڈز دیٹ مین؟ دیٹ مینس کہ گورنمنٹ نے اس چیزوں کو اپنے پاس رکھنا ہے, اور لوگوں کو وہ یوزلی کوشش یہ کرنی ہے کہ ایٹ پرائس, ایٹ کاسٹ دیں. تو جو آپ کی کاسٹ آ رہی ہے اس کو, یعنی اس میں پروفٹ لینے والا چکر نہیں ہو سکتا. اگر جنریشن کاسٹ ہے, کوئی ایکسٹریکشن کاسٹ ہے, کوئی ٹرانسمیشن, وہ آپ لے سکتے ہیں, لیکن آپ پروفٹ میکنگ نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. اور پرائیویٹ اینٹی یعنی پرائیویٹ سیکٹر جو ہوتا ہے وہ تو پرائمرلی ڈریون بائی پروفٹس ہوتا ہے. اگر آپ ان کو دیں گے تو وہ نو پروفٹ نو لاس پہ تو نہیں کرے گا. اور آپ اس کو تھوڑا سا ایسا بھی سمجھیں کہ دیکھیں اسلام کے اندر نا, ہم نے پہلے بھی بتایا کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن نہیں ہے. پاکستان اسلام کی ریگریسو ٹیکسیشن نہیں ہے. تو جب آپ اس طرح کی چیز میں پروفٹ لیتے ہیں تو وہ پروفٹ آپ بیوہ سے بھی لے رہے ہیں, وہ پروفٹ آپ بیمار سے بھی لے رہے ہیں, وہ آپ بچے سے بھی لے رہے ہیں, وہ آپ ہر ایک سے لے رہے ہیں. تو آپ یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ انہوں نے پہلی چیز کی. تو انہوں نے یہ ہمیں جو ہے نا کچھ مگر مچھوں کے ہاتھوں میں ڈال دیا اس ٹائم پہ جب انہوں نے یہ کیا. اور دوسرا, سارے کا سارا کانٹریکٹ سود سے بھرا ہوا ہے. تو سارا کچھ اس کی پوری انٹرسٹ بیسڈ جو ہے نا ڈیٹ فائنینسنگ ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی آگے چل کے ایکسپلین کروں گا ڈیٹیل میں. اور اگر کسی کو اس بات میں بھی تھوڑا سا ابہام ہے تو میں یہ نہ بتاتا چلوں کہ وہ جو 60 روپے آپ دے رہے ہیں یونٹ کے, اس میں آپ جو ہے کتنا سود کی مد میں دے رہے ہیں. آپ اس میں 11 روپے سود کی مد میں دے رہے ہیں. آپ دے رہے ہیں 7.68 روپیز کیپیسٹی پیمنٹ کا انٹرسٹ. ٹھیک ہے, کیپیسٹی پیمنٹ کا جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے ہمارے لیے, اس کے اوپر جو سود ہے آپ وہ دے رہے ہیں 7 روپے 68 پیسے ہر یونٹ کی اس میں قیمت میں 60 روپے میں سے. اور آپ جو ہے نا 3 روپے 23 پیسے سرکولر ڈیٹ کے اوپر جو انٹرسٹ ہے وہ دے رہے ہیں. تو یہ دونوں ملا کے تقریباً 11 روپے آپ سود پے کر رہے ہیں ہر یونٹ کے اوپر. سو یہ ہمیں جو ہے نا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے اس وقت کے ان کانٹریکٹس کا اسلام کے اگینسٹ ہونے کا. اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ریزن کو کیسے وائلیٹ کیا اور کس کس لیول پہ کیا. تو آپ مانیں گے نہیں کہ تقریباً 8 لیولز پہ انہوں نے ریزن کو وائلیٹ کیا. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں, یہ تو سب جانتے تھے نا کہ یہ ذرا ٹف قسم کے کانٹریکٹس ہیں اور اس کا نقصان ہے, یہ وہ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی پھر رینیو بھی ہوئے ہیں, 2018 میں پھر سے رینیو ہوئے ہیں. 25 سال تو ان کے پورے ہو گئے تھے جو 93 میں لگائے گئے. یہ لوگوں کے لیے جواب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک خاص سیاسی حکومت نے یہ کانٹریکٹس کیے تھے اور باقی ان کا قصور نہیں ہے. تو بات یہ کہ 25 سال یہ چلتے رہے اور اس کے بعد وہ کسی نے اس کو ریوزٹ بھی نہیں کیا, اور ابھی کسی حکومت سب نے اس گنگا میں اپنے ہاتھ دھوئے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اچھا پھر اس کے بعد تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جب یہ مشکل کانٹریکٹ تھا یار, آپ کر لیتے, آپ کو بہت آئی ہوئی تھی زور کی, 1 سال کا کر لیتے, 5 سال کا کر لیتے, 10 سال کا کر لیتے, 15 سال کا کر لیتے, 20 سال کا کر لیتے. 25 سال کا کانٹریکٹ آپ کر رہے ہیں, اور پھر 25 سال بعد اس کو جب سب کچھ کلیئر ہو گیا ہے, آپ کو رینیویبلز بھی کلیئر ہو گئے ہیں, آپ کو پتہ لگ گیا کہ سولر ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے, ونڈ بھی اویلیبل ہے, لگا بھی لیا, پھر آپ اس کو دوبارہ سے ایکسٹینڈ بھی کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے, بہت بڑا سوال ہے, سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے, ہماری حکومتوں کے اوپر بھی. پھر اس کے بعد دوسرا
یہ ریزن کی ڈیفائی کرنے کی بات کریں. پھر جی انہوں نے ایکویٹی ٹو ڈیٹ ریشیو, یعنی کہ آپ ایک انویسٹر کو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی پی پی لگائیں, اس کو آپ بلا رہے ہیں منتیں کر کے, تو آپ سوچیں گے کہ یار اس لیے حکومت بلا رہی ہے منتیں کر کے کیونکہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو اب وہ ان کو کہے گی کہ آپ لگائیں, تو حکومت ان کو کہہ رہی ہے آتے ساتھ کہہ رہی ہے جی 20/80 آپ کا ایکویٹی ٹو ڈیٹ ریشیو ہوگا. ناظرین کے لیے یعنی 20 روپے آپ اپنی جیب سے لگائیں, باقی آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے, باقی آپ بینک سے لے لیں. 80 روپے آپ بینک سے لے لیں, پاکستانی بینک سے لے لیں, بینک سے. اور پھر سے, اور جو بینک کا سود ہے وہ آپ نہیں ادا کریں گے, وہ ہم دیں گے جی. اور ہم کون ہیں؟ عوام, پاکستان کے عوام, ایگزیکٹلی, حکومت نہیں, عوام, ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے چیز کی, تو 20, تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے. لیکن اب اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا دیکھیں, سمجھیں کہ اس طرح کا کانٹریکٹ بنانے کی وجہ سے جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے وہ جنوری 2024 میں کتنا تھا, وہ تھا 551 ٹریلین, سوری یہ دسمبر 2023 کے اینڈ تک آپ کا تھا 551 ٹریلین, اور سوری اگین سوری 2.55 ٹریلین روپیز. اور نیکسٹ سال میں ہم گئے, ایک دم سے وہ 84 بلین روپے انکریز ہوا اور 2.63 ٹریلین روپیز بن گیا. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نمبرز جن کو منہ میں لینا بھی مشکل ہے. 2.6 اور 2.5 ٹریلین روپیز کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. سو تھنک اباؤٹ اٹ, اینڈ دس از اونلی بیکاز آف دس 2080 جو انہوں نے کیا. سارا کچھ انہوں نے کہا آپ انٹرسٹ پہ لیں, آپ کو اپنی ایکویٹی لانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کاروبار کر رہے ہیں, لانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا میں ایک اور چیز کوئکلی لسنرز کو بتاؤں, جب آپ نے ان کو کہا کہ آپ صرف 20% لے کے آئیں, 80% تو آپ بینک سے لے سکتے ہیں اور آپ کو بینک دیں گے, تو جب آپ کو بینک نے دیا تو ظاہر ہے کہ ہمارے تو جو یہ اس قسم کے بزنس مین ہیں بڑے شاطر ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے اس 20% میں سے بھی پھر کتنا لگایا ہوگا؟ بہت سو نے تو 1 روپیہ بھی نہیں لگایا. انہوں نے اوور انوائسنگ کی, انوائس کی پرائس شو کی کہ جی میں نے فلانا پلانٹ اتنا مہنگا امپورٹ کیا, جو کہ ہمارے جیسے ملک میں ڈیولپنگ کنٹریز میں بڑا کامن ہوتا ہے, اور انہوں نے جیب سے 1 روپیہ لگائے بغیر یہ سارا کانٹریکٹ کیا. پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے ڈالر انڈیکسنگ کر دی. ڈالر انڈیکسنگ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے نا آپ کے ساتھ ہمارا منافع جو ہونا چاہیے, ہماری ہر چیز جو ہے وہ ڈالرز میں ہونی چاہیے. بھائی اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ بزنس پاکستان میں کر رہے ہیں, آپ بزنس پاکستان میں کر رہے ہیں, اور صحیح نقصان اس کا تب ہوا جب آل آف اے سڈن چند مہینوں کے اندر ہمارے جو روپی کی پرائس ہے ڈالر کے مقابلے میں آدھی ہو گئی, تو اس وقت تو بالکل ہی تباہی نکل گئی, ٹھیک ہے, وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ساری چیز. اسی طریقے سے آپ نے پروفٹ انڈیکسیشن بھی کی, تو آپ نے کہا کہ جی آپ کو پروفٹ کی بھی ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کو اتنا پروفٹ ملے گا, نہیں ملے گا تو ہم آپ کو پورا کر کے دیں گے. پھر آپ نے انٹرسٹ انڈیکسیشن کی, آپ نے کہا انٹرسٹ اگر مہنگا ہو گیا, اس کی انٹرسٹ ریٹ بھی بہت اوپر گیا ہے, تقریباً 12-13% ہوتا تھا, آل آف اے سڈن وہ 22-23 کے پاس چلا گیا. اس کی بھی آپ نے ان کو انڈیکسیشن کر کے دی, اور یہ سب کچھ بھی ہم بھرتے ہیں. تو اٹس ریئلی سیڈ اگر آپ سوچیں تو, مطلب اگر آپ سوچیں تو آپ ایک کانٹریکٹ ڈیزائن کر رہے ہیں جس کے اندر اتنے بہت سارے فلاز ہیں, اور پھر سب سے بڑا فلا جو کہ زبان زد عام ہے, کیپیسٹی پیمنٹ. آپ نے ان کو کہا کہ جی آپ لگا رہے ہیں, آپ مشین لگا رہے ہیں, بڑی مہربانی ہے آپ کی, اور کیونکہ ہم آپ سے سارے یونٹ خریدنے کے ذمہ دار ہیں, اس وجہ سے آپ جو ہے نا جتنی کیپیسٹی لگائیں گے آپ بنائیں یا نہ بنائیں, آپ ایک یونٹ بھی نہ بنائیں. بڑی انٹرسٹنگ ایک ویڈیو بھی گردش کر رہی ہے جس میں بتا رہے ہیں کہ کتنے بلین کا پروفٹ ہوا ہے, حالانکہ ایک یونٹ بھی نہیں بنایا کسی ایک بجلی گھر نے, ٹھیک ہے. تو اور میں بتاتا چلوں, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 16% انکریز اس آنے والے فائنینشیل ایئر میں ایکسپیکٹڈ ہے کیپیسٹی پیمنٹ کی پرائس میں. اب یہ 16% انکریز کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ₹19.8 پر یونٹ آپ کو دینا پڑے گا, ٹھیک ہے, یعنی 2.8 روپے پر یونٹ آپ کو انکریز ہے. ابھی اس وقت آپ دے رہے ہیں 17 روپے پر یونٹ, کس چیز کی مد میں؟ کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں. پھر آپ کو دینا پڑے گا 19.8 روپے پر یونٹ, یعنی ہم جب یونٹ کی پرائس بتا رہے تھے اس میں جو ٹوٹل کیپیسٹی پیمنٹ کے ہیں وہ اصل پیسے وجہ اس انکریز کی کیا وجہ؟ دیکھیں اس انکریز کی وجہ اگین آپ کا سود ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں اس کو تھوڑا سا, آپ دیکھیں سمجھیں, اصل پیسے اب آپ کے بل میں کس چیز کے ہیں؟
ہم تو سمجھ رہے تھے چوری کے ہیں 2 روپے کو 30 پیسے تھے, اور جنریشن کے تو بہت کم ہے. ٹھیک ہے, جنریشن کے بھی بہت کم ہے. جنریشن سے ڈبل آپ دیں گے اگلے سال, 19-20 روپے آپ دیں گے کیپیسٹی پیمنٹ کے. کیپیسٹی نہیں, سود بھی نہیں, سود الگ تھا, آپ کیپیسٹی پیمنٹ کے دیں گے. ٹھیک ہے, کہ جی انہوں نے کیپیسٹی لگائی, بند رکھنے کے پیسے, بند رکھنے کے پیسے, نہ بجلی بنانے کے پیسے آپ ان کو دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ دس از ویری ویری, اور یہ ٹوٹل اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ کتنے بنتے ہیں, تو یہ اگلے آپ کا جو فائنینشیل ایئر ہے اس میں یہ ₹2.2 ٹریلین بنیں گے. کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ہمارا جیسا ملک یہ کانٹریکٹ کر رہے ہیں ہمارے رولرز, اور ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اکنامکس پڑھی ہوئی ہے, یہ فلانی جگہ کا گریجویٹ ہے, یہ ایسے ویسے, ہم ان کے گن گاتے نہیں تھکتے. تو یہاں پہ میں نا اس کیپیسٹی پیمنٹ کو تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں سمجھنا چاہوں گا, کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ جو جس طرح آپ نے بات کی نا شروع میں کہ یہ ریزن سے کے بھی خلاف بات ہے کہ آپ ایک انویسٹر کو اگر باہر لے کے آ رہے ہیں, آپ کسی بھی انویسٹر کو باہر لے کے, تو آپ اس کو بزنس کرنے کے لیے لے کے آتے ہیں, آپ اس کے لیے اس لیے نہیں لے کے آتے کہ اس طرح کانٹریکٹ کریں. تو کیا یہ کیا کوئی بھی حکومت ان دیئر رائٹ مائنڈ اس طرح کا کانٹریکٹ کیوں کرنا چاہیے گی؟ ایک ہی وجہ, آپ فری مارکیٹ کر سکتے ہیں, آپ کہتے ہیں جتنی بکے گا آپ بیچیں گے, نہیں بکے گا نہیں خریدیں گے لوگ, تو کیا وجہ کہ میں آپ کو ان کا آرگیومنٹ بتاتا ہوں. میں آپ کو پہلے ان کا آرگیومنٹ بتاتا ہوں, پھر اس کا جواب بھی دوں. ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم بجلی بنا کر کسی کو بیچ نہیں سکتے, ہمیں اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک کلوزڈ سسٹم ہے, تو ساری کی ساری جو مناپلی ہے وہ گورنمنٹ کی ہے, کہ گورنمنٹ ہی آپ صرف گورنمنٹ کو بیچ سکتے ہیں. اصل میں تو پہلے یہ تھی کہ صرف گورنمنٹ بنا بھی سکتی ہے, پھر اجازت دے دی لیکن وہ خرید. اب یہاں پہ پھر بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا اس معاملے میں آپ آدھا تیتر آدھا بٹیر بنے ہوئے, آپ پھر دے دیں اجازت. جس طرح باہر کے ملکوں میں بجلی کی ایک مارکیٹ ہے, روزانہ کے حساب سے پرائس چینج ہوتی ہے, اور لوگ اسی سے بجلی خریدتے ہیں, کنزیومر اسی سے بجلی خریدتے ہیں. الگوریدمز بنے ہوئے ہیں جو کہ سستی بنا رہا ہوتا ہے, جب سستی والی پوری ہو جاتی ہے پھر اس سے مہنگی بھی جاتے ہیں, اس سے مہنگی بھی جاتے ہیں, اور جو مہنگی بجلی بنا رہا ہے وہ فزل آؤٹ ہو جاتا ہے. فزل آؤٹ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ایک کاروباری بندے نے اگر اس وقت بڑے بڑے ڈیزل اور پیٹرول کے جنریٹرز لگائے ہوئے ہیں, اس کو چاہیے ان کو ختم کرے اور اس وقت سولر لا کے لائے, اور ہائیڈل پہ آئے, کوئی ڈیم بنائے, کچھ ایسا کرے. ونڈ انرجی, مکران کوسٹ ہماری میں بہترین جو ہے نا ونڈ کوریڈورز ایگزسٹ کرتے ہیں. پورے کا پورا پاکستان سولر ایریڈینس میں اتنا رچ ہے. ٹھیک ہے, ہم ایکویٹر پہ لائی نہیں کرتے, لیکن اتنا قریب ہے کہ تقریباً 17 گھنٹے ہمارے یہاں سورج رہتا ہے اور ہم بجلی بناتے رہتے ہیں سولر سے. سو دا پوائنٹ از کہ ان لوگوں نے یہ بڑی زیادتی کی, اور انہوں نے, اب آپ کا یہ تو پہلا ہو گیا. اب دوسرا پارٹ یہ کہ یہ زیادتی کیوں کی, اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جی زیادتی جس کے ساتھ ہو رہی تھی, جو یہ غلط کانٹریکٹ کر رہا تھا, ٹھیک ہے, اور جو کر رہا تھا زیادتی, یعنی جس کو وہ غلط کانٹریکٹ مل رہا تھا, یہ دونوں ایک ہی تھے. یہ دونوں بھائی تھے, یہ دونوں کزن تھے, یہ دونوں بیلی تھے, یہ دونوں پروفٹ میں شریک تھے, یہ بزنس پارٹنرز تھے. تو ایک طرف آپ کے بینکس کے اونرز ہیں, آپ لسٹ نکالیں اور بینکس کے اونرز کو دیکھیں, اور آپ لسٹ نکالیں اور آئی پی پی کے اونرز کو دیکھیں, آپ کو بالکل آپ کو مماثلت رہے گی کہ ہر بینک کے اونر نے, کیونکہ اسی نے 80% تو انویسٹمنٹ اسی کی تھی اور اسی کا بزنس تھا, تو اصل میں اٹ واز اے بینکنگ بزنس. وہ ہم لسٹ شیئر کر دیں گے انشاءاللہ. تو آپ کو نظر آیا کہ وہی جے ایس بینک کے اونرز, وہی عارف حبیب بینک کے اونرز, وہی سائیگول گروپ, وہی فلاں بینک, فلاں بینک. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہی آدمی جو کہ ہمیں اکثر نظر آتا ہے کہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ATM مشین, کوئی بینک ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کسی کے قریب ہے, کوئی منشا صاحب ہیں, کوئی کس کے قریب ہیں, اور وہی لوگ اپنے وہی اس پالیسی کے ذریعے اپنے جو ہے نا اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے تھے. وہی IPPs تھے, وہی اپنے ہی بینکوں سے قرضے لے رہے تھے, اور جو سود بن رہا ہے وہ بھی انہیں کی اپنی جیب میں جا رہا ہے, اور اصل میں نکل یہ عوام کی جیب سے رہا ہے. نہیں, اپیرنٹلی تو حکومت عوام کے بہاف پہ قانون سازی کر رہی ہے, لیکن جو پیسہ نکل رہا ہے, جو ٹیکس کے ذریعے نکلے یا جو ان مہنگی یونٹوں کے ذریعے نکلے, وہ نکل تو عوام کی جیب سے رہا ہے. بالکل صحیح. تو تھوڑا سا پھر سے ایک سٹیپ پیچھے لے کے, تو میں نے بتایا کہ ہم لوگ جو ویسٹرن ماڈل ہے, لیزے فیئر ہے, اوپن مارکیٹ, ٹھیک ہے, ہم اس پہ تو نہیں گئے اس معاملے میں, اور ہم نے یہ پابندی رکھی, اور ہمیں جانا بھی نہیں چاہیے اس پہ. لیکن میں جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ان لوگوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, تو یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو چیز حکومت کی رسپانسبلٹی تھی, حکومت نے وہ کیسے آؤٹ سورس کر دی, اگین پرائیویٹائزیشن اور یہ IPPs. اور میں یہ تھوڑا سا یہاں پہ یہ بھی بتا دوں لوگوں کو, اپنے لسنرس کو, کہ دیکھیں جو ویسٹرن ماڈل ہے نا, وہ یہ کہتا ہے, یہ ایڈوکیٹ کرتا ہے کہ حکومت کمزور ہو. ویسٹرن ماڈل, کیپٹلسٹ ماڈل میں کون طاقتور ہوتا ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے, کیپٹلسٹ, کیونکہ کیپٹلزم ہے, ٹھیک ہے, تو جس کے پاس کیپٹل ہے وہ طاقتور ہے. ایون حکومت ویک ہے, لابیسٹ ہیں جو کہ حکومت کو انفلوئنس کرتے ہیں کہ کوئی ایسی پالیسی نہ بن جائے, جو کہ آج بھی انفلوئنس کر رہے ہیں, ہمیں بھی بتائیں گے, کہ کوئی ایسی پالیسی نہ بن جائے جس سے ہمیں نقصان ہو.
لیکن اسلام اس چیز کو نہیں مانتا. اسلام کہتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے, ہم نے تو یہ کام کرنا ہے. تو یہ کہنا کہ جی ان کے پاس اس کو بیچنے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں تھی اور اس وجہ سے اب ان کا حق بنتا ہے کہ ہماری کھال اتاریں, یہ بات بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے, رادر یہاں پہ جیسا میں نے کہا شرع بھی وائیولیٹ ہوئی ہے, کامن سینس بھی وائیولیٹ ہوا ہے. ایک آخری پوائنٹ میں ایڈ کر دوں کہ ان کے اندر, ان کانٹریکٹس کے اندر اس حد تک کہ جو انشورنس ہے نا وہ بھی وہ کمپنی نہیں پے کرتی, وہ بھی گورنمنٹ پے کرتی, یعنی وہ بھی آپ اور میں پے کرتے ہیں. سو آپ نے ان کو بزنس کے لیے نہیں لائے, آپ ان کو لائیں اس بات کے لیے, ان آئی پی پیز کو, کہ آپ بس کسی طریقے سے آ کے یہاں پہ پیسے کمائیں, آپ ہمارا جو ہے نا تیل نکالیں, آپ ہماری کھال اتاریں, اس چیز کے لیے آپ لے کے آئیں. ایسے وہ کانٹریکٹس ہیں. اور ایون ڈاکٹر صاحب ہم نے جو شروع میں بات کی تھی ایک ایڈیولوجیکل پرسپیکٹیو کی, تو ایون ایڈیولوجیکلی دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ویسٹرن ماڈل بھی فری مارکیٹ کا اس کو دیکھا جائے کہ وہ شاید اس سے بہتر ہے, تو ایکچولی وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی لوگوں کو بہت زیادہ ریلیف فراہم کر رہا ہو, کیونکہ اصل میں وہ ہے پروفٹ میکرز یا پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں. اور ابھی بہت زیادہ رپورٹس آئیں جس میں ہمیں لوگوں نے دیکھا کہ یورپ کے اندر اس وار کے بعد یا مختلف ریزنس کی وجہ سے ریسیشن کا بہانہ بنا کے جو بجلی کی جو انرجی کی پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھا دی گئیں. اور اس میں ایک رپورٹ بھی آئی تھی, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس آرٹیکل کو ڈھونڈنے کی, کہ اس میں اس طرح کی باتیں تھیں کہ جو پاور جنریشن کمپنیز تھیں جن کا کوئی تعلق نہیں تھا اس سے گیس سے یا وہ کسی اور سورس سے گیس لیتے, انہوں نے جب دیکھا کہ ایک ویو ہے, ایک بہانہ ان کے پاس ایکسکیوز ہے کہ جنگ ہو رہی ہے تو گیس پرائسز زیادہ ہیں, اس کو انہوں نے بہانہ بنا کے جو الیکٹریسٹی پرائسز ہیں یو کے اندر انہوں نے بہت زیادہ 3-4 گنا بڑھا دیں, اور آج لوگ اس کو سفر کر رہے ہیں. کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ جو پرائیویٹ ہاتھوں میں اگر چیز ہے اس کا اولین مقصد پروفٹ کمانا ہے, تو اگر اس کے ہاتھ میں ایسی چیز جائے گی جو کہ ایک اتنی امپورٹنٹ بیسک کموڈٹی ہے جس کو اسلام نے منع کیا ہوا ہے, تو نیچرلی یہ ہوگا کہ وہ ایکسٹورشن یا ایکسپلوئٹیشن کی اس کا جو ہے نتیجہ نکلے گا. بالکل ایسے, بالکل آئی ٹوٹلی ایگری. تو اب ہم نے بات کر لی کیپیسٹی پیمنٹس کی, ابھی ہم نے بات کر لی سود کی جو اس کے اوپر لگ رہا ہے, اب ہم نے بات کر لی کہ یہ تھرمل انرجی کا جو پرابلم تھا, یعنی نہ صرف ہمیں یہ تھرمل انرجی مہنگی پڑتی ہے بنانے کے, ہمارے پاس اور ذرائع ہیں, آپ نے ونڈ کی بات کی, آپ نے سولر کی بات کی, تو نہ صرف ہمیں یہ طریقے مہنگے بنتے ہیں بلکہ ان مہنگے طریقوں سے بجلی بنانے کے لیے جو پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے جو ڈیلز دیں, پہلی بات تو کہ وہ ہی ہماری آئیڈیالوجی کے اگینسٹ تھا, لیکن جو ہم نے ڈیلز دیں وہ ڈیلز بہت ہی زیادہ ایکسپلائٹیو ہیں, وہ ایسی ڈیلز ہیں جو کہ جس کا جو نقصان ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ 10-20% مزید اس کے اوپر سود بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ کیا نیکسٹ اسٹیپ ہے, یعنی یہ کیا حکومت کے پاس نیکسٹ اسٹیپ 2 ہے نا جی, مطلب 2-3 زاویے ہیں, تینوں ایکسپلین کرتے ہیں. ایک نیکسٹ اسٹیپ ہے اس وقت عوام کے ذہن میں جی, ایک نیکسٹ اسٹیپ ہے حکومت کے ذہن میں, اور ایک نیکسٹ اسٹیپ ہے میرے اور آپ کے ذہن میں جو کہ اسلام کا سولوشن. تو پہلے ہم آتے ہیں تھوڑا سا لوگوں کے ذہن میں کیا ہے. تو لوگوں کے ذہن میں کلیئرلی اس وقت یہ ہے کہ وی ہیو ٹو موو ٹو رینیوبلس, اور رینیوبلس میں بھی دا رینیوبل آف چوائس از سولر. ٹھیک ہے, تو آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس ٹائم پہ جو ہے نا جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے. تو میں آپ کو چند چیزیں بتانا چاہوں گا اس بات کو سمجھانے کے لیے. سو آپ مانیں گے نہیں کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا امپورٹس ہوئی ہیں نا, تو رائٹ ناؤ اس وقت تقریباً 2023 میں تقریباً 6 گیگا واٹ یعنی 6000 میگا واٹ کے سولر پینلز امپورٹ ہوئے ہیں, اینڈ دا پریڈکشن فار دا نیکسٹ ایئر از 12 گیگا واٹس یعنی 12000 میگا واٹس. اب آپ خالی ان 2 کو ذرا ایڈ کریں, تو یہ دونوں کو ایڈ کر لیں تو 12 اور 6 18 بن گئے. 18 میگا واٹ کو اگر آپ دیکھیں, اور یہ کس نے امپورٹ کیا ہے؟ پرائیویٹ, یہ لوگوں نے کیے, پرائیویٹ سیکٹر. اور یہ خریدنے کس نے؟ یہ سارے ہاؤس ہولڈز نے خریدنے یا خرید چکے ہیں, بہت سے بیچ میں سے خرید چکے ہیں. وہ کتنے لگ چکے ہیں میں بتاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ہماری انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے جو ہمیں اس وقت پتہ ہے کہ تقریباً 24 میگا واٹ کے آس پاس ہے, 25 لگا لیں, اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ خالی 2 سال کے اندر جو پریڈکشن ملا کے ہم بات کر رہے ہیں 18 میگا واٹ کی کہ یہ آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ 18 میگا واٹ ان کی پیک پروڈکشن ہے, صبح بھی اتنے نہیں دیتے, شام میں بھی اتنے نہیں دیتے, دوپہر کے 2-3 گھنٹے اتنے دیتے ہیں, تو ایک کرو بنتا ہے, مان گیا. لیکن کہنا میں کیا چاہ رہا ہوں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے, اور کچھ نظر بھی ایسا آ رہا ہے اسٹیٹسٹکس کو دیکھتے ہوئے, کہ مے بی ود ان اے کپل آف ایئرس 2-3 اور سال میں اتنی سولر آ جائے گی اور اتنا سولر پہ چلے جائیں گے کہ ہم بالکل گریڈ سے بے فکر ہو جائیں گے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ حکومت سوئی بھی تو نہیں ہے, حکومت کو بھی یہ فکرز نظر آ رہی ہیں. اب حکومت نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے چیخ کے کہنا شروع کر دیا بند کرو, نیٹ میٹرنگ بند کرو, گراس میٹرنگ شروع کرو, ٹیکس لگاؤ.
سولر پینل کے اوپر ٹیکس لگاؤ, جو خرید رہا ہے لگا رہے اس پہ, جو امپورٹ کر رہا ہے کسٹم ڈیوٹی لگاؤ, ایکسائز ڈیوٹی لگاؤ. وہ فوراً جو ہے نا, اور ان کے پاس تو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا, ان کے پاس تو یہ اختیار بھی ہے کہ آپ بین لگا دیں. وہ کہہ دیں کہ جی آپ جو ہے نا ہم آپ کو, یعنی وہ ٹیکنالوجی جس پہ دنیا جا رہی ہے, جو کہ دنیا کے لیے ایک راحت کا باعث بن رہا ہے, ایک آسانی کا باعث بن رہا ہے, ہمارے ہاں اس کو ڈسکریج کرنا شروع کیا جا چکا ہے. اور یہ پہلی اٹیمپٹ نہیں ہے نیٹ میٹرنگ کے خلاف, 2023 میں بھی ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی. اور تو اچھا کم سے کم بھی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا, جو آپ نے جیسا کہا کہ جس پرائز پہ آپ سے لیتے ہیں وہ نیچے کر دیں گے. میں آپ کو یہاں پہ بھی ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو کہ انبلیویبل لگے گی ہمارے لسنرس کو. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ بناتے ہیں یونٹ سولر کا اور ہم سے وہ لے رہے ہیں تقریباً 22 روپے پہ. ہمیں وہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی ہم نے یہ آپ سے 10-11 پہ لینا ہے, اس سے زیادہ نہیں لینا. آپ کے خیال میں پاکستان میں نا اس وقت 7 سولر IPPs ہیں, اور انہوں نے بھی کوئی بیٹریاں شیٹریاں لگائیں, وہ بھی آپ کو دن کے ٹائم دیتے ہیں. تو جو لسنرز اس وقت سوچ رہے ہیں کہ جی سولر میں بڑے مسئلے ہیں, تو صرف دن کے. سولر IPPs ہیں, 100 میگا واٹ کے ان کے پلانٹس ہیں, ٹھیک ہے, 7 ہیں, کچھ کے 50 کے ہیں, کچھ کے 100 کے. ان 7 اس کی لسٹ بھی ہم انشاءاللہ دکھا دیں گے یہاں پہ اس ٹائم پہ. تو ان 7 کے آپ بتائیں حکومت آپ کے خیال میں ان سے ایوریج یونٹ کتنے روپے پہ لیتی ہوگی؟ ہمارے تو ان کو 20 روپے 22 روپے پہ تکلیف ہے, اور اس کو وہ 10-11 پہ لے جانے کے چکر میں ہے. ان سے کتنے کی لیتی ہوگی؟ اور یہ میں آپ کو اس سال کا بتا رہا ہوں, ابھی ریوائز ہوئے ان کے پرائسز اس کوارٹر کے اندر, ریوائز پرائسز یہ مارچ اپریل کے میں آپ کو ریٹ بتاؤں گا. بتائیں جی ایوریج کیا ہوگا؟ یعنی وہ پرائس جو حکومت کو کاسٹ کرتی ہے, حکومت جو ان سے خرید رہی ہے, ہم سے نہیں خریدنے پہ تیار 22 پہ بھی, ٹھیک ہے, ان سے خرید رہی ہے. یعنی پرائیویٹ اینٹیز ان کو پروفٹ دینے کے لیے کتنے کا لے رہی ہے, اور حکومت بھی ٹیکس منی سے یقین خرید لی. ظاہری بات ہے میرے اور آپ کے پیسے سے. کیا جائز بنتا ہے؟ ہم ابھی دیکھ رہے تھے کہ سب سے مہنگی ترین بجلی جو ہے ہمیں پڑ رہی تھی گیس کے ذریعے, امپورٹڈ گیس کے ذریعے یا فیول کے ذریعے, وہ 20-25 روپے کی پڑ رہی ہے. 25 کی گیس والی امپورٹڈ, اور سولر بائی دا وے ہم نے جب ہم یونٹ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا پر یونٹ کاسٹ پڑ رہی ہے, تو سولر میں ڈسکس کیا کہ سولر پر یونٹ فری پڑتا ہے آپ کو, آپ کو کیپیکس ایک شروع میں لگانا پڑتا ہے, لیکن اس کے اندر میں یہ بات کہوں تو آپ کہیں گے آپ اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. لیکن اصل میں جو اگر میں ان IPPs کے پرسپیکٹو سے بات کروں تو انہوں نے شروع میں ایک انویسٹمنٹ کی, اب ان کو پر یونٹ کوئی کاسٹ نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے, تو جو بھی ان کو ملے گا وہ ان کے لیے منافع ہی منافع ہے. بتائیں جی کتنے کا پڑ رہا ہوگا؟ سر میری تو لمٹ جو ہے نا بس ہو جاتی ہے. آپ کتنے کا خریدیں گے؟ آپ اگر ہوتے حکومت تو آپ جو ہے نا سولر IPPs سے, یعنی آپ ان سے 22 پہ خریدنے کے لیے تیار نہیں, ان کو نیچے لانا چاہ رہے ہیں. میں تو ایک ایڈولوجیکل آدمی ہوں, تو میں تو پرائیویٹائز کرتا ہی نا. میں تو کہتا کہ جو اگر ایک پبلک سیکٹر ہے جو 90s میں ہمیں مفت بجلی یہ 0.77 پیسہ کی بجلی دے رہا تھا, آج بھی 0.17 پیسہ کی بجلی دے رہا ہے, اور اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے جناب 38 روپے 59 پیسے, یعنی آلموسٹ 39 روپیز میں وہ یونٹ خرید رہے ہیں ان سے. ناؤ دس از دا ایوریج. اس میں بھی جو 3 ہمارے جو چینی بھائیوں کے ہیں نا, ان کو بڑے ہائی ریٹ مل رہے ہیں. تو میکسیمم وہ دے رہے ہیں اس وقت 55 روپے, ٹھیک ہے, سوری 50 روپے, 50 روپے فی یونٹ اس وقت دیا جا رہا ہے سولر والوں کو جو IPPs ہیں. ہمیں حکومت, میں نے آپ کو بتایا, 22 روپے دینے کے لیے تیار نہیں. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات, ان کو جو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ ڈالرز میں دیے جا رہے ہیں. تو یعنی ان کے ساتھ ڈالر پہ فکس کیا ہوا ہے. تو اگر ڈالر اوپر گیا تو یہ پرائس اور اوپر چلی جائے گی. ہماری تو اوپر نہیں جائے گی. ہمارا تو ڈالر اگر ڈبل بھی ہو جائے تو اگر مجھ سے حکومت خریدتی ہے تو وہی جو ریٹ طے ہے, یا 22 روپے, یا اگر ابھی کم کر دیا 10-11 کر دیا تو اس میں خریدا جائے گا. جسٹ امیجن کریں اس چیز کو آپ, ٹھیک ہے. تو یہ سولر کا ہو گیا. سو پیپل آر سیئنگ دس ایز اے سولوشن. لیکن پھر کچھ جو ہے نا کرٹکس ہیں, کچھ حکومت کی طرف سے کرٹکس ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم جو ہے نا اس کو ہمیں یہ بہت زیادہ یونٹ بن گئے, اور سولر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیٹ میٹرنگ جو ہے نا بہت زیادہ ہو گئی ہے, چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہیں. یہ بھی غلط نیریٹو ہے. تو میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا, تقریباً کوئی آئی تھنک دی ایگزیکٹ فگر 1,17,000 کے قریب نیٹ میٹرز لگے ہوئے ہیں. ان اے پاپولیشن آف 240 ملین 1,17,000 ہاؤس ہولڈس کے اوپر اس وقت لگے ہیں. یہ بھی کچھ خاص نہ ہوا. پھر اسی طریقے سے جو آپ کے ٹوٹل یونٹس جنریٹ ہوتے ہیں, ٹوٹل یونٹس جو جنریٹ ہوتے ہیں ایک سال کے اندر یا ایک مہینے کے اندر, ٹھیک ہے, اس میں سے 1.15% اپریل کے مہینے میں جو تھے وہ 1.15% یونٹس جو ہے نا سولر سے جنریٹ ہوئے تھے. یعنی آٹے میں نمک کے برابر, آٹے میں نمک کے برابر, ٹھیک ہے. تو یہ ضرورت کیا ہے پھر, آپ کیوں ان کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں؟ اب پھر بھی ان کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. یہ نیریٹو بلڈنگ ہے رادر دین کوئی ایکچوئل افیکٹ کیا. یعنی حکومت بھی کیجیے اصل سولوشن, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایلیفینٹ ان دا روم, کہ اصل سولوشن کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے اس انرجی کو یا اس کرٹیسزم کو اس طرف ڈائیورٹ کرنا چاہتی ہے کہ یار یہ لوگ ہیں جو کہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں, وہ آپ کی بجلی کا جو ہائی بلز ہیں ان کی ذمہ دار ہیں.
اب ہم آتے ہیں حکومت کے, یہ لوگوں کا خیال تھا, لیکن ہم نے کہا کہ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دیں کہ جی آپ جو ہے نا حکومت کے ساتھ وہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, تو اگر حکومت نے آپ پہ پابندیاں لگانی ہوئی تو آپ پہ وہ لگا دے گی, ٹھیک ہے. تو اس خوش فہمی میں نہ رہیں, چیزوں کو واقعی میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے گورنمنٹ کا سلوشن کیا ہے, بڑا سمپل سلوشن ہے جی. گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ گورنمنٹ ہیز فارملی ساٹ an increase of 25% in the base unit price. 25% مہنگا کر دیں, تو یعنی اگر ہم 50 روپے کا یونٹ لگائیں, 50 روپے کا یونٹ لگائیں تو تقریباً آپ نے یعنی 60 روپے کا یونٹ 15 روپے مہنگا کر دیں. اسی لیے وہ جو 75 کی فگر گردش کر رہی ہے کہ ہمارا یونٹ 75 کا ہونے جا رہا ہے, وہ یہ چیز ہے. انفیکٹ ابھی سینیٹر مشتاق کی کوئی اسپیچ تھی اس کے بارے میں, جو میں پوڈ کاسٹ سنتا, وہ کہہ رہا تھا کہ ان کا پلان یہ ہے کہ ان دا سیم ایئر اس کو سلولی 100 روپے تک لے جائیں, کیونکہ 25 روپے کی بات تو بھی بجٹ کے اندر آ گئی نا, ایسا ہی تو بھی اگلے مہینے آ جائے گا. اس میں وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا, وہ اس لیے کہ جب یہ سارا بجٹ وغیرہ سب کچھ ہوگا تو ڈالر کی پرائس اوپر جائے گی. جب ڈالر کی پرائس اوپر جائے گی تو یہ چیزیں تو ساری پھر اکارڈنگلی ایڈجسٹ ہوتی ہیں کہ ہمیں دینے, تو آپ سو انفارچونیٹ. اور یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے, تو اس میں بڑی انٹرسٹنگ پھر بات ہے کہ ہمارے جو ہے نا بڑے بھائی صاحب آئی ایم ایف کا کتنا رول ہے. آئی ایم ایف کلیئرلی تڑیاں دیتا ہے اور دھمکیاں دیتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا سبسڈیز آپ کو بند کرنی پڑیں گی. سر 2 خبریں میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا, پچھلے سال کی ہیں, میری نظر سے گزری, کہ گورنمنٹ نے پہلے آئی ایم ایف کو ریچ آؤٹ کیا. اچھا یہ خبر دی, یہ اسٹیٹمنٹ تھی ہمارے پرائم منسٹر کی, ہم آئی ایم ایف سے بات کریں گے. یہ ہیڈ لائن ہے جنگ کے اندر, مین سرخی تھی کہ ہم آئی ایم ایف سے ریکویسٹ کریں گے کچھ عوام کو سبسڈی دے. نہیں, یہ حکومت بات کر رہی ہے, اس کا سب سے سپریم عہدہ جو ہے پرائم منسٹر, وہ بات کر رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے ریکویسٹ کریں گے کچھ. اچھا 3 دن بعد جواب آ گیا کہ آئی ایم ایف نے منع کر دی. اچھا پھر ابھی کچھ 2 مہینے پہلے خبر آئی کہ گورنمنٹ نے کہا کہ ہم نے انڈسٹری کو سبسڈائز کرنے کے لیے بات کی. ظاہر ہے انڈسٹری کو سستی بجلی ملے گی تو وہ ان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ کمپیٹیو ہوں گے انٹرنیشنل مارکیٹ, تبھی وہ ایکسپورٹ کر پائیں گے. اگر بجلی مہنگی ملے گی تو اتنا امپورٹنٹ ایڈیٹو ہے وہ ہر کنسٹرکشن کے اندر, ہر مینوفیکچرنگ کے اندر, تو آپ کس طرح سے کمپیٹ کریں گے. ہم نے آئی ایم ایف سے ریکویسٹ کی ہے, یہ خبر آئی 3 دن بعد آ گیا جی کہ آئی ایم ایف نے ریجیکٹ کر دیا, انڈسٹری کو بھی سبسڈی دینے سے منع کر دی. اور پھر ابھی جو ہے نا چند دن پہلے سینیٹر سلیم منوی والا جو ہیں انہوں نے بتایا کہ آئی ایم ایف نے انسٹرکٹ کیا ہے کہ کوئی سبسڈی آپ نے نہیں دینی ہے, ٹھیک ہے, اور جو سبسڈیز آپ دے رہے ہیں بجلی کے اوپر انرجی سیکٹر میں وہ آپ نے ختم بھی کر. یہاں ایک سوال بنتا ہے, جو ہمارے ڈفرنٹ پرائم فائنانس منسٹرز آتے ہیں, اور صرف 1 یا 2 نہیں, تمام پچھلے اگر میں 10 سال کے اندر نکالوں ڈفرنٹ بڑے ڈیکوریٹڈ قسم کے, جی آئی ایم ایف کے اندر جاب کرتے ہوئے, ورلڈ بینک کے اندر جاب کرتے ہوئے, ڈفرنٹ وزرڈز آف اکانومی, جن کو ہماری حکومت بڑے تم تراک سے لے کے آتی ہے کہ یہ ہمارے اکانومی کے پرابلم سالو کر دیں, اور وہ آگے سب سے پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف چاہیے ہی نہیں چاہیے آپ کو. وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کی ساری باتیں مان لیں. تو آئی ایم ایف کی تو جتنی پالیسیاں اس کو لگتا ہی نہیں کہ آئی ایم ایف کی جو پالیسیاں ان سے کبھی بھی ہم اس ڈیٹ ٹریپ سے یا اس اکانومی کے پرابلم سے, اس بجلی کے پرابلم سے ہم نکل پائیں گے. وہ تو اور مزید اس کے اندر ہمیں دھستا جائے گا انشاءاللہ. یہ بات تھوڑی اکانومی کے اندر ہم پہلے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ویورز کو یاد کرا دیں کہ ہماری اکانومی اور آئی ایم ایف کی جو پوڈ کاسٹ ہے اس کو دیکھیں, اس کے اندر ہم نے بڑے ڈیٹیل میں یہ باتیں ڈسکس, اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ یہ ٹاپک ایسا جو صرف ٹیکنیکل نہیں ہے, جس کو ہم صرف الیکٹریسٹی یا فزکس یا ٹیکنیکل تو ہے ہی نہیں نا, مسئلہ تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں ہے. جی ہاں, یہ سارا پولیٹیکل پرابلم ہے. اور اچھا میں یہاں پہ ایک اور اس طرف میں مزید اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو 93 میں آپ نے بتایا کہ آئی پی پی پالیسی بنی, اس سے پہلے ہمارا جو میجر چنک آف الیکٹریسٹی تھا وہ ہائیڈل پاور سے آتا تھا, جو کہ گورنمنٹ اونڈ ہے, جو کہ ہماری نیشنلائزڈ وہ جنریشن ہے, اور وہ تقریباً 60% تھا. اور آج بھی جو ہائیڈل پاور کا جو کٹ ہے, جو شیئر ہے, وہ تقریباً وہ اس لیے نہیں کم ہو گیا کہ وہ تنزلی کی وجہ سے, وہ اس لیے کم ہو گیا کہ ہماری ریکوائرمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی. کیونکہ اس زمانے میں ریکوائرمنٹ تھی تو آج سے ڈبل یا 3 گنا بڑھ چکی ہے. کیک بڑا ہو گیا, سائز آف دا کیک بڑا ہو گیا, تو اس لیے وہ جو اس کا پرسنٹیج ہے وہ کم ہوتے ہوتے تقریباً 18-20% کے قریب آ گئی ہے. میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ کل بھی یعنی 90s میں بھی وہ لیس دین 1 روپی کاسٹ کر رہا تھا یونٹ, اور آج بھی لیس دین 1 روپی کاسٹ کر رہا ہے. ہم نے اس کو اسکیل کرنے کی کوشش نہیں کی, ہم نے اس کو بڑھانے کی کوشش نہیں کی. ہم نے یہ نہیں کہا کہ مزید ٹربائنز لگائیں یا مزید ڈیمو کے اندر. یہ نیشنل سیکٹر جو ہے, یعنی یہ ایک آرگومنٹ میں بلڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات کہ جو سرکار ہے یا جو نیشنل سیکٹر ہے وہ تو کوئی کام صحیح طریقے سے کر ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے, اس لیے ہر چیز پرائیویٹائز کر دو, اور پرائیویٹائز کر دو اور ان ہاتھوں میں دے دو جو کہ اس کے اوپر لوٹ سیل بنائے لوگوں کے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا. دیکھیں اس وقت اگر کوئی حکومت کا ریپرزینٹیو بیٹھا ہوتا تو اس کی پلی کیا ہوتی, وہ کہتا دیکھیں جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں, ہمارے پاس اس وقت بھی پیسے نہیں تھے, ہم نے اس لیے جو ہے نا آئی پی پی کو بلایا. اب سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس نمبر 1 پیسے کیوں نہیں ہیں. آپ کے پاس پیسے اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ سارا کچھ اٹھا کے سود میں دے دیتے ہیں, آپ قرضے کے اوپر چلا رہے ہیں اس ملک کو, آپ پیسہ لیتے ہیں سود میں دینے کے لیے. یعنی آپ اس ٹریپ سے جب آپ جانتے ہیں کہ یہ لیڈ کرے گا ٹوورڈز دا ڈیتھ آف دا کامن مین, تو
تو آپ اس سے نکلنے کے لیے اب آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے تو کوئی پالیسی ایسی نہیں بنائی جو کہ ہمیں اس سے نکالے، بلکہ آپ نے ساری پالیسی ایسی بنائی ہے کہ وہ ہمیں مکمل طور پہ اس کے اندر جکڑ لے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ آرگیومنٹ نہیں ہم مانیں گے. ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ ہم اس لیے نہیں مانیں گے کہ دیکھیں سود کے اوپر اکانومی چلانا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ جنگ مول لے رہے ہیں. تو کیا ہم جنگ مول لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہم سروائیو کر پائیں گے؟ کیا ہم اچھا دن دیکھ پائیں گے؟ تو ہمیں تو جن لوگوں کو یہ چیز اکنامکلی سمجھ نہیں آتی ہے، وہ خدا کے لیے اس کو ایک عقیدہ پرسپیکٹو سے سمجھ جائیں، اور جن لوگوں کو عقیدہ پرسپیکٹو سے سمجھ نہیں آتی ہے، وہ انف موٹیویٹ نہیں کرتا، وہ اس کو اکنامک پرسپیکٹو سے سمجھیں. تو مطلب اٹ ڈز ناٹ ایڈ اپ. یہ چیز جو ہے ہمیں تباہ کر چکی ہے آلریڈی، اور اب ہمارے لیے اس سے نکلنا مشکل نہیں، ناممکن ہوا ہے جب تک کہ ہم اس چیز کو ختم نہیں کرتے. اور دیکھیں حکومت بات کرتی ہے رینیو کرنے کی اپنے لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹس کو، تو کہتی ہے کہ ہم آپ کا نیٹ میٹر، حالانکہ وہ بھی 7 سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، ہم نے آپ کو نیٹ میٹر دیا. لوگوں کے تو سارے نیٹ میٹر ابھی پچھلے زیادہ تر تو پچھلے 1 سال 2 میں لگے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ کانٹریکٹ یونیلیٹرلی چینج کرنے پہ آ گئے ہیں نا، یا تو ہم نیٹ میٹر ہی ختم کر دیں گے. سوال بہت بڑا یہ ہے کہ ان آئی پی پیز کے ساتھ کانٹریکٹس کیوں نہیں ختم کیے جا سکتے؟ وہ کوئی نعوذ باللہ خدا ہے؟ وہ کوئی مطلب قرآن کا حرف ہے جو کہ آپ نہیں کر سکتے؟ ایک تو آپ نے حرام کیا ہوا ہے، حرام کے اوپر حرام کیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے ظلم کیا ہوا ہے، اور آپ جو ہے نا غلط کانٹریکٹس کر کے بیٹھے ہوئے. اور اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے ساتھ جنہوں نے کانٹریکٹ کیا تھا ہم ان کو پکڑیں گے، تو خدا کے لیے پکڑ لیں، پھر ان کو لے جائیں ان لوگوں کو ہماری طرف سے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیے تھے کانٹریکٹس. عوام نے نہیں کیے تھے. ٹھیک ہے، وہ لوگ جنہوں نے کانٹریکٹس کیے تھے، وہ جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور پتہ نہیں کتنا فائدہ اٹھا چکے ہیں، کیونکہ ہم نے تو ابھی بتایا کہ 20% ان کی ریکوائرمنٹ تھی انویسٹمنٹ کی، وہ بھی انہوں نے شاید نہیں کی ہے، مفت کے ان کو پیسے مل رہے ہیں. جو اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں وہ پر یونٹ تو جو پیسے کما رہے ہیں وہ کما ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ جو سود کے ذریعے کما رہے ہیں وہ کما ہی رہے ہیں. اس کا جو انڈائریکٹ افیکٹ ہے کہ ہماری انڈسٹری نہیں گرو کر پا رہی، یا عام لوگوں کے کوئی اپرچونیٹیز نہیں مل پا رہی، یا اس کی وجہ سے ہماری اکنامک جو اس کو مفادات کو ٹھیس پہنچی، وہ تو اس کے علاوہ ہے. میں اگر کاروبار نہیں کر پا رہا، ٹھیک ہے، جس وجہ سے کیونکہ بجلی مہنگی ہے اور میرا پروڈکٹ مہنگا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے میں لیٹ سے 50 ملازم ہائر نہیں کر رہا. تو جب میں 50 ملازم ہائر نہیں کر پا رہا تو 50 نوکریاں بھی گئیں. یعنی لک ایٹ دی اپرچونٹی کاسٹ اس وقت، جس کو لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس سب کی وجہ سے ہم بالکل گھٹن کا شکار ہیں. اور آپ اس میں ریگریسو ٹیکسیشن والی جو بات ہم نے پہلے ڈسکس بھی کیا ہے کہ یہ ایسی چیزیں جو کہ صرف مڈل کلاس یا سیلریڈ آدمی کو امپیکٹ نہیں کری، ایسے آدمی کو بھی امپیکٹ کری جس کی تنخواہ 20,000 ہے. اس کی تنخواہ 20,000 ہے، اگر اس کے گھر 10,000 بل آ جائے گا، اور وہ بل بھی اس بات سے آگے اس کے گھر میں ایک کمرہ ہے اور ایک پنکھا چلتا ہے اس کے اوپر، رات میں ایک لائٹ چلتی ہے انرجی سیور، اس کی وجہ سے اس کا 10,000 بل آ رہا ہے، وہ کیا کرے؟ اس کے پاس آپ نے کیا آپشن چھوڑا کہ وہ ادھاروں میں چلا جائے یا وہ اپنی چیزیں بیچے؟ اس کے پاس ہے کیا بیچنے کو؟ تو یہ اس طرح سے امپیکٹ ہوئی. اچھا، جو کلین ٹیکنالوجی ہے نا، یعنی سوری، یہ جو رینیویبل ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے، تو میں اس میں نا اکثر ایک بات سوچتا ہوں، اور وہ یہ کہ دیکھیں میں ایک حدیث اگر بتاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کو بتایا کہ اگر تم وضو بھی کر رہے ہو، یعنی بہت ہی ایک اچھا کام، نیک کام، گاڑی نہیں دھو رہے، وضو کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اور تم بہتے پانی کسی نہر ندی کے کنارے پہ ہو، تو پھر بھی تمہیں اسراف نہیں کرنا چاہیے، تمہیں پھر بھی بالکل پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے. میں اس سے پوائنٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں تقویٰ جو ہے نا آپ کو صرف گاڈ کانشیس نہیں بناتا بلکہ آپ کو انرجی کانشیس بھی بناتا ہے. تو اگر کوئی آئیڈیالوجی ایسی ہے جو کہ سچ مچ اس پورے گرین کانسیپٹ میں بلیو کرتی ہے، اس پورے جو ہے نا رینیویبل سسٹینیبلٹی میں کرتی ہے، تو وہ آئیڈیالوجیکلی صرف ہم ہیں. ٹھیک ہے، باقی لوگ اپنے پروفٹ کے لیے کبھی کسی اور کنسرن سے، یعنی اس وقت چائنا بنایا جا رہا ہے سولر پینل، اتنے بنا دیے کہ ریٹ نیچے گر گیا اور سارا کچھ، ٹھیک ہے، تو ان کا تو یہی ہے کہ ان کو لگا کہ یہ چیز بکتی ہے تو انہوں نے کہا چلے بنائیں. تو مطلب اگر آئیڈیالوجیکلی تو یس، دس از دا ڈائریکشن ٹو گو، اٹ از دا ڈائریکشن ٹو گو اکنامکلی بھی، اینڈ اٹ از دا ڈائریکشن ٹو گو فرام دس پرسپیکٹو ایز ویل، کہ ہم نے اس دنیا کو اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بہتر چھوڑنا ہے. اور اگر ہم خراب کرتے چلے جائیں گے، جیسے کہ پچھلے 100 سال تقریباً دنیا نے نا ڈیزل جلایا ہے، دھوئیں نکالنے، روس نکالا ہے انہوں نے، روس پارٹیکلز اور کاربن ایمیشنز اور یہ سارا کچھ ہوا ہے، تو مطلب دس ہیپنڈ انڈر دیئر واچ. اگر یہ مسلمان ہوتے ایٹ دا ہیلم آف افیئرس تو مجھے یقین ہے کہ ایسا نہ ہو سکتا، ایسا نہ ہوتا، کیونکہ ہم اس چیز کو بڑا سیریس لیتے ہیں اور ہم اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کمانڈ کے طور پہ دیکھتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب ہم نے کافی ڈفرینٹ اینگل سے بات کی, ٹاپک کافی بڑا ہے, اس کے اوپر مزید بات بھی ہو سکتی ہے. اس میں ہم چاہیں گے کہ اپنے جو ہمارے لسنرز ہیں انشاءاللہ وہ اس پہ ہمیں ضرور کامنٹ کریں کہ اگر کوئی مزید سوالات ہیں جو ان آنسرڈ رہ گئے, یا وہ چاہتے ہیں کہ اس موضوع کے کوئی ایسے پہلو ہیں جس کو ہم مزید تفصیل سے بات کریں, تو انشاءاللہ ضرور آپ کامنٹ کر سکتے ہیں, ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. تو آپ کچھ اگر اینڈنگ کامنٹ دینا چاہیں. اچھا, دو چیزیں. ایک تو ہم نے ایک اور بھی چیز دیکھی, آپ نے شروع میں ذکر بھی کیا, ہم نے دیکھا کہ اس ٹائم پہ نا جب حالات ٹف ہوتے ہیں نا تو بھائی آپس میں لڑا دیے جاتے ہیں, لڑ پڑتے ہیں. تو ہم نے دیکھا جی کشمیری کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجاب والے ہمارے یونٹ کھا جاتے ہیں, تو کے پی والے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری بجلی ہم بناتے ہیں اور یونٹ یہ بجلی یہ استعمال کرتے ہیں. یہ بڑی غلط چیز ہے, اس کو ہمیں ڈسکریج کرنا ہے. جب آپ کو پتہ لگ گیا ہے, اور اس ویڈیو کے بعد تو آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ مسئلہ سرمایہ دار ہے, مسئلہ پالیسیز ہیں, مسئلہ وہ کانٹریکٹس ہیں جو کہ کیے گئے, مسئلہ سود ہے, یہ چیزیں مسئلہ ہے, تو آپ نے آواز اٹھانی ہے تو ان کے اوپر اٹھائیں. اپنے بھائیوں کے اوپر کیوں آواز اٹھا رہے ہیں, اور کیوں جو ہے نا اس ریجنلزم اور اس پروونشلزم کو آپ جو ہے نا ہوا دے رہے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں. ایک یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضروری ہے کہ ریس کی جائے اور ہمارے لسنرز جو ہیں اس کو سمجھیں. اور دوسرا میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا میں پھر سے نا سم اپ کر دوں. ہم نے بات کی, ہم نے کہا بتایا کہ پرابلم اصل میں کیا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم نے یہ بھی بتایا بڑے ڈیٹیل میں, پھر ہم نے یہ بتایا کہ جی لوگوں کے خیال میں سولوشن کیا ہے, حکومت کا سولوشن کیا ہے, اور ہم نے اسلام کا ایز این الٹرنیٹیو پیش کیا کہ اسلام جو ہے نا آپ کو تو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی ون پوائنٹ تھنگ نہیں ہے, اتنا سمپل نہیں ہے, اسی لیے لوگوں کو تو بھائی اسلام کے جو پورا سیٹ آف رولز ہے, صرف ایک نہیں, اسلام کا کمپنی سٹرکچر, کیا چیز پرائیویٹائز ہو سکتی ہے, کرنسی کی بات جو ہم نے آئی ایم ایف والے میں بہت کی, انٹرسٹ کی بات جو ہم نے وہاں پہ بہت کی, یہ سارے رولز جب ان پلیس ہوتے ہیں تو پھر اس قسم کی ایکسپلائٹیشن امپاسبل ہو جاتی ہے, اور آپ پھر اپنے لوگوں کو جو ریزنیبل اور سستے ریٹ کے اوپر یہ کموڈیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں, جس سے اکانومی پھر گرو کرتی ہے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ یہ بہت سارے اینگلز ہیں جو ڈسکس کیے جا سکتے ہیں. ایک اصل میں اس کا بہت بڑا اوور لیپ ہے اکانومک پالیسی کے ساتھ آپ کی, اور آئیڈیالوجی کے ساتھ کہ وہ اکنامک پالیسی وہ کس آئیڈیالوجی سے ایمینیٹ کر رہی ہے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے. ہم آگے بھی پلان کریں گے کچھ ایپیسوڈ اس کے اوپر, ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے لسنرز سے وہ اس پہ کامنٹس کریں گے, اس کے اوپر ہمیں مزید فیڈ بیک دیں گے. میں جس طرح آپ نے بات کی کہ کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ کیا کیا چیزیں انہوں نے ڈسکس کی, تو میں اگین اس کو کنکلوژن میں کچھ پوائنٹس رکھنا چاہوں گا کہ ایگزیکٹلی کہ ہم نے کیا ڈسکس کی, کہ ہمیں ایڈیولوجیکلی ہمیں کیا چیزیں نظر آتی ہیں. تو نمبر 1 کہ الیکٹریسٹی جو ہے وہ ایک پبلک پراپرٹی ہے اور اس کو پرائیویٹائز نہیں کر سکتا, اس کے اوپر پروفٹ میکنگ نہیں کی جا سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹریسٹی جنریشن, اس کی ڈسٹریبیوشن, جو آئل اینڈ گیس کے جو محکمے, اس طرح کی جتنی بھی تمام وہ ہیں کانے ہیں, معدنیات ہیں, جو کول کے پاور پلانٹس ہیں, یہ پرائیویٹائز نہیں ہو سکتے. یہ گورنمنٹ کسٹڈی میں ہونا چاہیے, اور گورنمنٹ ان کو استعمال کرے گی, ان سے جنریشن کرے گی پاور, اور لوگوں تک ایٹ کاسٹ پہنچائے گی. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ جو ربا ہے, جو سود ہے, اس کو بالکل قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے. ہمارا مذہب اس کو اجازت نہیں دیتا, اور ہمیں اس کے جو پھل ہیں, اس کے جو کڑوا پھل ہے, اس کے جو وہ ہیں ثمرات, وہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے کتنی بری مشکل کے اندر ہم اکانومی میں بھی, آئی ایم ایف کے اندر بھی, اور بجلی کے اندر بھی ہم پھنس گئے. پھر ہم بات کریں کہ جو اسٹیٹ ہے جو عام یا غریب لوگوں کو ریگریسولی ٹیکس نہیں کر سکتی. جو ہم بات کریں کہ ایک بیوہ ہے, غریب آدمی, ایک مزدور ہے, اس کو بھی اتنی ہی پرسنٹیج آف انکم کے اوپر ٹیکس دینا پڑا جتنی عام آدمی کو دینا پڑا ہے. یہ بھی بالکل ایک ظالمانہ قسم کی پالیسی, اور اسلام بھی اس سے میں روکتا ہے. اسلام کا جو ٹیکسیشن کا نظام ہے وہ بالکل بھی ریگریسو نہیں ہے. پھر ہم نے آگے بات کی گولڈ اینڈ سلور کی, اس کو ہم نے آج والی پوڈ کاسٹ میں ڈسکس نہیں کیا, لیکن ایک اکانومی کی ہماری پوڈ کاسٹ ہے, اس کو ہم انشاءاللہ لنک کر دیں گے اس کے اندر, اس ویڈیو کے اندر. اس کو لوگ جا کے تفصیلی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ فیٹ کرنسی, اس کے اندر جو اتار چڑھاؤ ہے, جو کہ جس کے اوپر پاکستان کی حکومت کا یا پاکستان میں کسی چڑھاؤ نہیں ہے, صرف اتار ہی ہوتا ہے, اور اس پہ کوئی اختیار نہیں. اس کے اوپر جو امریکہ میں جتنے نوٹ چھپیں گے, اس سے امریکہ میں بھی امپیکٹ آئے گا, پاکستان میں بھی امپیکٹ آئے گا, اور وہ بے طرح چھپتا چلا جا رہا ہے اپنی نیڈس کو پورا کرنے کے لیے. تو وہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے, مہنگائی کا, بجلی کے مہنگے ہونے کا, اور اوور آل ہماری اکنامک پرابلمس کا. تو اسی کے ساتھ ہم انشاءاللہ آج کی اس پوڈ کاسٹ کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کچھ نہ کچھ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا, اس کو کچھ نہ کچھ کانسیپٹ جو ہیں وہ ہم تھرو کر پائے ہوں گے. مزید کے لیے ہم اپنی امید کرتے ہیں اپنے لسنر سے کہ اس کے اوپر مزید فیڈ بیک دیں گے. تو آج کی پوڈ کاسٹ کے لیے, آج کے ایپیسوڈ کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی. ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ, ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم. السلام علیکم.